یمن کی ایک شہزادی تھی، تو وہ عالمہ تھی، سے مکہ آئی، تو مکہ میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی، جو نوجوان ہیں، بچے نہیں، بوڑھے نہیں، بلکہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان تمام نوجوانوں کی دعوت ہے۔ تو کہا کہ کل تم کہاں تھے، کل کہاں تھے تم؟ تو انہوں نے بتایا کل میری شادی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں جاتی تھی اگر غلطی سے میرا قدم پتھر پر پڑ گیا تو پتھر ایسا ہو جاتا تھا جیسا روئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، بستر سے خوشبو آتی تھی، کپڑوں سے خوشبو آتی تھی، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جہاں تھوکتی وہاں سے مہینوں تک خوشبو آتی تھی۔ تو آپ نے ان کا نام رکھا محمد، عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب تعریف کریں، وہ بارش کا پانی ہی پینا ہے، وہ بارش کا پانی ہی کھیت میں دینا ہے، اور وہ بارش کے پانی سے ہی غلہ اگے گا۔ اب بارش کا پانی جب رکا ہوا ہے تو غلہ نہیں اگ رہا، اناج نہیں اگ رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مدینے کے اندر چاول نہیں تھے، چاول تو ایران میں پیدا ہوتے تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کو دیکھا بھی نہیں، چاول کھائے بھی نہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بریانی کھانا سنت ہے، انہیں اپنے واسطے بول رہا تیری سنت ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کبھی دیکھے ہی نہیں چاول۔ اور ایران جو فتح ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال تعالی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اب جو مبارک مہینہ آنے والا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے تمام مسلمان واقف ہیں کہ یہ وہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت شروع کی، یعنی مکے سے جب چلے تو سفر کا مہینہ تھا، جب مدینہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، یعنی حضور کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، ہجرت بھی اسی مہینے میں ہے، اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم حضور کا تذکرہ کریں گے، اور حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا، حضور کی زندگی کا تذکرہ کرنا، حضور کے بچپن کا تذکرہ کرنا، حضور کی جوانی کا تذکرہ کرنا، ان تمام تذکروں کا نام سیرت ہے، اور سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کا تذکرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے؟ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، ربیع الاول، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بہار، پہلی بہار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضور ہمارے لیے پہلی بہار ہے، حضور اس مہینے میں تشریف لائے، تو اس لیے ربیع الاول کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بہار، اور یہ تیسرا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، ہماری قسمتیں کھل گئی اور ہمارے بھاگ جاگ گئے کہ ہم حضور کا تذکرہ کریں، حضور کا تذکرہ سنیں، کیونکہ حضور کا تذکرہ کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور آدمی کی زندگی روشن ہوتی ہے، آدمی کا گھر روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا خاندان روشن ہو جاتا ہے، اور ہمیں عزت جو ملے گی وہ حضور کے تذکرے سے عزت ملے گی، حضور کے تذکرے سے ہی جنت ملے گی، اور حضور کے تذکرے سے ہی ہمیں قبر میں سکون ملے گا، اور حضور کے تذکرے سے ہی ہماری قبر ٹھنڈی ہوگی، اور حضور کے تذکرے سے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور حضور کے تذکرے سے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور حضور کے تذکرے سے ہی ہمیں امید ہے کہ ہم جتنا زیادہ حضور کا تذکرہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ہماری سفارش ضرور فرمائیں گے، ہماری شفاعت اگر کوئی کریں گے۔ اس دنیا میں کوئی منتری، کوئی پارٹی، کوئی بڑا آدمی اس دنیا میں ہماری سفارش نہیں کر سکتا، نہ ہماری مدد کر سکتا ہے، بس ایک ہی واحد انسان ہے، میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرنے کے بعد ہماری سفارش فرمائیں گے، اور ہمیں امید بھی ہے۔
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ایک عجیب منظر تھا دنیا کا. اب حضور کے آنے سے انسانوں کو انسانوں کے حقوق ملے، ورنہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ انسان کو غلام بناتے تھے. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. ایسے بہت سارے صحابی ہیں جو غلام تھے. اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو خریدتے تھے، انسان کی بولی لگاتے تھے. تو انسانوں کو حقوق ملے حضور کے آنے سے، انسانی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی حقوق ملے حضور کے آنے سے. ورنہ جانوروں پر رات دن لوگ ظلم کرتے، نہ ان کو کھانا دیتے، نہ ان کو پانی دیتے، نہ ان کو چھوڑتے کہ وہ کہیں جا کر کھائے، بس بھوک سے تڑپ کر اسی طرح مر جاتے. تو حضور نے بتایا کہ جانوروں کا حق کیا ہے، کہ جانوروں پر تم اس طرح ظلم کرو گے تو جانوروں کی وجہ سے ہی تم جہنم میں چلے جاؤ گے. بلکہ پرندوں کے بارے میں، پرندوں کو حقوق ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ایک صحابی نے ایک چڑیا کو پکڑا تو وہ چڑیا چیں چیں کر رہی تھی. تو حضور نے چڑیا سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضور نے چڑیا سے پوچھنے کے بعد صحابی سے کہا کہ اس چڑیا کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. تو صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ چڑیا نے کیا کہا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس چڑیا نے مجھ سے تمہاری شکایت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے تم پکڑ لو گے تو ان بچوں کا دھیان کون رکھے گا، ان بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح کہ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے کھانا کم دیتا ہے. تو حضور نے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس سے کام کم لیں، کھانا زیادہ دیں. اس طرح ایک ہرن کو ایک صحابی نے شکار کر لیا، اب اس کو لے کے جا رہے تھے صحابی. تو حضور نے جب حضور راستے میں ان صحابی کو ملے تو اس ہرن نے حضور سے شکایت کی. تو حضور نے اس موقع پر بھی اس ہرن کو آزاد کرایا. تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، مالداروں کے لیے، امیروں کے لیے، اور چاہے وہ کہیں کا بھی جو پورے ہندوستان، پورے دنیا کے مسلمان چاہے کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہتا ہو، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عورتوں کو تو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عورت جب پیدا ہوتی کوئی بچی، اس کو منحوس سمجھتے، اس کو ذلت و رسوائی سمجھتے، یعنی اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتا آدمی. اب کیا کرتا کہ اس بچی کو لے جا کر زندہ دفن کر دیتا. کتنے ہزاروں واقعات ہیں آپ کے سامنے، وہ واقعات بھی اگر وقت ملا تو وہ بھی آئیں گے. تو کتنی ساری بچوں کو زندہ دفن کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. تمہاری بیوی ہے تو تمہاری نسل اور تمہارا خاندان جو شروع ہوگا تمہاری بیوی سے شروع ہوگا. اور بہن کو فرمایا کہ تمہاری عزت ہے، اور بیٹی کو فرمایا کہ تمہاری رحمت ہے. اور دنیا کا عجیب حال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفر و شرک کا تو ایک ماحول تھا، اور ایک عام ماحول تھا. کفر شرک میں تو ہر انسان مبتلا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس کو خدا ماننا ہے. بعض لوگ پتھر کو خدا مان رہے، چند لوگ درخت کو خدا مان رہے، چند لوگ آگ کو خدا مان رہے، چند لوگ جو ہے وہ سورج کو خدا مان رہے، بعض لوگ ستاروں کو خدا مان رہے، بعض لوگ چاند کو خدا مان رہے. یعنی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آخرکار خدا ہے کون. تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کفر و شرک کا تو بازار کام تھا ہی، بلکہ چوری، لوٹ مار، ڈکیتی اور بدکاری یہ عام تھی، شراب عام تھی، سود عام تھا. ساری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ تمام برائیاں اتنی عام تھی کہ لوگ پکار اٹھے، لوگ پکار اٹھے، لوگ یہ پکار اٹھے کہ اللہ کوئی مسیحا بھیج. مظلوموں نے اللہ سے کہا، اللہ سے فریاد کی، اللہ کوئی مسیحا بھیج جو ہمیں ان تمام ظلموں سے نکالے. ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، غلاموں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم کب تک غلامی کریں گے، کہ کوئی ایسا مسیحا بھیج جو ہمیں غلامی سے نکالے. عورتوں نے دعا کی، یا اللہ کو یہ مسیحا ایسا بھیج کہ لوگ ہمیں جو عزت، ہمارا پیدا ہونا بل عزت سمجھنے کے بجائے ہمیں منحوس سمجھا جاتا ہے، ذلت سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. کب؟ کہ پیر کا دن، اور 22 یا 20 اپریل اور 571 عیسوی میں صبح کے وقت، تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور جو دادا ہیں ان کا نام ہے عبد المطلب. تو عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. تو 12 بیٹوں میں سے 11ویں بیٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، عادت و اخلاق میں سب سے اچھے تھے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، تو ان کے پیشانی پر نور چمکتا تھا، نور. اور یہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے، جو ان کے والد صاحب ہوں گے، دادا ہوں گے، پردادا ہوں گے، جو ان کا پورا نسل خاندان ہوگا، تو جتنے بھی ان کے پشت میں، پورے خاندان میں، نسل میں جو ان کے والد صاحب دادا ہیں، ان کے تمام کے چہرے پر ایک نور چمکتا ہوا ہوگا. تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر بھی نور چمک رہا تھا پیشانی پر.
تو یمن کی ایک شہزادی تھی، تو وہ عالمہ تھی، توریت اور انجیل اس کو یاد تھے، توریت انجیل کی جو عالمہ تھی، تو وہاں سے آئی یمن سے۔ جب اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا بھائی اس طرح کا ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد صاحب ہیں، اب وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، حضور کی تمام پیشین گوئیاں وہ توریت انجیل میں لکھی ہوئی تھی، اب ان لوگوں نے بعد میں آ کر مٹا دی۔ تو جب اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے، تو لہٰذا اب ان کے آثار ہیں پیدائش کے۔ تو وہ یمن سے، وہ شہزادی یمن سے مکے آئی، تو مکے میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی، جو نوجوان ہیں، بچے نہیں، بوڑھے نہیں، بلکہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان تمام نوجوانوں کی دعوت ہے۔ مکے میں آ کر اس نے دعوت کی۔ جب بھی دعوت میں جیسے اس نے دعوت کی، دعوت کھانے کے لیے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے تو سب کو ایسا غور سے دیکھ رہی تھی، وہ منع کرتی تھی، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس نے بہت سارے جتنے بھی نوجوان آئے سب کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، یار وہ جس کی تلاش میں آئی تھی وہ نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ جو حضور کے والد صاحب ہیں ان کی پیشانی پر نور ہے، اور اس نور کو ایک عالم ہی دیکھ سکتا ہے، جس کے پاس کتابوں کا علم ہے وہ اس نور کو دیکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب اس عورت کے پاس کتابوں کا علم تھا، اب اس نے کافی دیکھا تو اس نے کافی پوچھا کہ بھئی مکے میں کوئی اب نوجوان تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ اب کوئی نوجوان نہیں ہے، تمام نوجوان آ چکے ہیں جن کی دعوت آپ کی جو دعوت کھا کر چلے گئے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی، تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور رہ گیا ہو، تو اس نے دوسرے دن پھر سے دعوت کی۔ آج پھر سے دعوت ہے، آج مکہ تو مکہ کیا بلکہ مکے کے اطراف میں جتنے بستی ہیں، جو قبیلے ہیں، ان تمام بستی اور قبیلے کے لوگ بھی آئیں۔ تو دوسرے دن جب اس نے دیکھا کہ دوسرے دن حضرت عبداللہ بھی آ گئے، اب اس نے دیکھا تو پہچان لیا یہ تو وہ ہیں، کیونکہ کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا ان کے والد صاحب کیسے ہوں گے۔ جب دیکھا پہچانا تو کہا کہ کل تم کہاں تھے؟ کل میں نے دعوت کی، کل تم کیوں نہیں آئے؟ اور تمہارے پیشانی پر ایک نور تھا، وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا، کل کہاں تھے تم؟ تو انہوں نے بتایا کل میری شادی تھی۔ کیا بتایا؟ کل میری شادی تھی۔ تو اس نے زور سے ہاتھ مارا اور اس نے کہا کہ یہ دعوت تمہارے لیے تو کی ہے میں نے، لیکن جب تمہاری اب شادی ہو گئی اب مجھے نہ اس دعوت کی ضرورت نہ تمہاری ضرورت، کیونکہ میں تمہاری تلاش میں آئی تھی۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نوجوان مجھے ملے، میں اس سے شادی کروں جو آخری نبی پیدا ہوں گے، میری کوکھ سے پیدا ہوں، اس کی یہ تمنا تھی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ ہے، تو وہ بھی عالمہ تھی توریت انجیل کی۔ انہوں نے بھی جو توریت انجیل میں پڑھا تو وہ بھی مکے آئی۔ مکے آنے کے بعد تلاش کیا تو وہ ایک راستے میں جا رہی تھی، تو راستے میں آتے آتے عبداللہ ان کو نظر آئے جو حضور کے والد صاحب ہیں۔ تو حضور کے والد صاحب سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ کتنے؟ 100 اونٹ، یعنی ایک اونٹ، یہ زمانے میں اگر ایک اونٹ کی قیمت لگائی جائے کم سے کم 4-5 لاکھ کا ایک اونٹ آتا ہے، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں 100 اونٹ کتنے پیسے کے ہوں گے، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ اور یہاں تو اس کے اپوزٹ ہے آفر، یہاں آفر کون دیتا ہے؟ اب زمانے میں لڑکا آفر دیتا ہے، وہاں ایک عورت آفر دے رہی ہے حضور کے والد صاحب کو۔ تو حضور کے والد صاحب نے کہا کہ میں نیک اور شریف خاندان کا انسان ہوں، میں یہ غلطی اور یہ گناہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں تو شریف خاندان کا انسان ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کافی منت سماجت کی، تو آپ نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور آپ چلے گئے۔ اور کچھ دن کے بعد، چند دن کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب عبداللہ، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ اور حضرت آمنہ جو قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے، وہب بن عبد مناف، حضرت آمنہ کے والد صاحب کا نام ہے وہب بن عبد مناف، ان کی بیٹی تھی، وہ صرف 16 سال کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ حمل سے ہو گئی۔ اب شادی کے بہت دن کے بعد اس عورت کو معلوم ہو گیا کہ شادی ہو گئی، تو ایک دن حضرت عبداللہ کو پھر وہ عورت ملی جو فاطمہ نام کی عورت تھی، وہ ملی، تو وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے، تم چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، تم نے اس دن آفر دیا تھا، وہ آفر مجھے قبول نہیں ہے، تم مجھ سے اگر شادی کرنا چاہتی ہو تو شادی کر سکتی ہو، میں راضی ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اب وہ چہرے پہ تمہارے نور نہیں ہے، تمہارے چہرے پر جو نور چمکتا تھا پیشانی پر وہ نور نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شادی حضرت آمنہ سے ہو چکی ہے، اور وہ نور ان کے حمل میں منتقل ہو چکا ہے، ان کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے، لہذا میں بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں بھی شریف خاندان کی عورت ہوں، مجھے تم سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اسلام نہیں ہے، اس زمانے میں حضرت عبداللہ بھی اس طرح بچ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس اسلام ہے، قرآن ہے، سیرت ہے اور حدیث ہے، نمازیں ہیں، سب چیز ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نوجوان بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے، غربت تھی گھر میں۔ تو عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد صاحب ہیں اور حضور کے دادا ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا گھر میں غربت ہے، اگر آپ چاہیں تو تجارت کے لیے کہیں چلے جائیں۔ تو کہا ایک قافلہ وہاں سے ملک شام جا رہا تھا تجارت کے واسطے، تو آپ ان کے ساتھ ملک شام جانے لگے تجارت کے واسطے، کیونکہ گھر میں غربت تھی اور اس زمانے میں ایسا کوئی کاروبار نہیں تھے جیسے اب کاروبار ہے ہر جگہ۔ اس زمانے میں کوئی ایک جگہ منتخب ہوتی تھی، بھئی وہیں کاروبار ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، بس ہر جگہ کاروبار نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ جب گھر سے گئے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی چلو چائے مینار جا کے واپس آ جاتے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ملک شام جا رہے ہیں، جانے کے لیے مہینے، آنے کے لیے مہینے، اور پھر وہاں تجارت کرنا ہے، کتنے مہینے لگیں گے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب جا رہے ہیں دروازے پہ ٹھہرے تو حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت آمنہ رو رہی ہیں، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آؤں گا تو اس زمانے میں جو قافلے والے آتے تھے تو پہلے گھنٹی بجتی تھی، بھئی فلاں قافلہ آ رہا ہے تو گھنٹی بجاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ جب میں آؤں گا گھنٹی بجے گی تو تم میرے استقبال کے لیے دروازے پہ ٹھہرنا، دروازے پہ ٹھہرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے، تجارت سے فارغ ہو گئے، ملک شام سے جب واپس آنے لگے تو مدینے پہنچے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور مدینے میں حضرت عبداللہ کا ننیال ہے، تو ننیال والوں نے، ان کے نانا نانی جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کی طبیعت خراب ہے، آپ یہاں رک جائیں، اگر مدینے سے آپ مکہ جائیں گے اتنی دور تو ہو سکتا ہے راستے میں آپ کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، تو آپ یہاں رک جائیں، جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم آپ کو مکہ بھیج دیں گے۔ وہاں رک گئے۔ باقی قافلہ جیسا مدینے میں انٹر ہوا، گھنٹی بجی، اور ادھر حضرت آمنہ دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں، قافلے والوں کو دیکھ رہی ہیں، اب کوئی آئے گا، اب وہ آئیں گے، اب آئیں گے۔ لہٰذا دیکھا گیا کہ سارا قافلہ آ گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبداللہ نہیں آئے۔ تو عبد المطلب نے فوراً جو ہے جب قافلہ والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو مدینے میں رہ گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کے ایک بھائی تھے زبیر، تو عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے جو زبیر تھے ان کو فوراً مدینہ بھیجایا کہ تم جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ اب یہ مدینہ جا رہے ہیں مکے سے، جب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حضرت آمنہ حمل سے ہیں، کیونکہ ایک دن میں معلوم نہیں ہوتا ہے، حمل جب ٹھہرتا ہے تو 1.5-2 مہینے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے۔ اب یہاں جب انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے کے تھے، اور والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب ادھر جب آئے تو آمنہ تو خوش تھی، عبد المطلب بھی خوش تھے کہ اب آئیں گے۔ جب وہ زبیر آئے تو بتایا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ سوچیں کیا گزری ہوگی ان کے دل پر، جن کی شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد تو چلے گئے، 2 مہینے سفر میں رہے، 1 مہینے کا سفر یہ تھا، تو کل ملا کے پورے ملا کے 6 مہینے ہوتے ہیں۔ تو صرف 6 مہینے شادی کو ہوئے اور معلوم ہوا کہ میرے شوہر تھے ان کی وفات ہو چکی ہے، تو کیا گزری ہوگی ان کے دل پر، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں لگتی ہیں، جی متلاتا ہے، عجیب سے جو ہے دل کرتا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ 9 مہینے تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی طرح کی، نہ چلنے میں تکلیف، نہ اٹھنے میں تکلیف، نہ بیٹھنے میں تکلیف، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ مجھے کوئی الٹی لگی، نہ میرے پورے بدن میں کہیں درد ہوا، نہ سر میں درد، پیٹ میں درد، کہیں کوئی درد نہیں ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ راستے میں جا رہی ہیں، اس زمانے میں ایسے روڈ نہیں تھے، اس زمانے میں پتھروں کے وہ روڈ ہوتے تھے، کہیں پتھر پڑے ہوئے کہیں کچھ۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں جاتی تھی اگر غلطی سے میرا قدم پتھر پر پڑ گیا تو پتھر ایسا ہو جاتا تھا جیسا روئی، نرم ہو جاتا تھا بالکل، حضور کی برکت کی وجہ سے۔ اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو کنویں کے پاس گئی تو وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، باقی عورتوں کو کھینچنا پڑتا تھا، ان کو کھینچنا نہیں پڑتا تھا، کنویں کا پانی اوپر آیا ایسے نکال لیا۔ جب اور جو قبیلے کی عورتیں تھیں مکے کی، انہوں نے دیکھا تو وہ جب پانی بھرنے جاتی تھی تو حضرت آمنہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی کہ تیرے آنے کی وجہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے، لہذا تو بھی ہمارے ساتھ چل تاکہ ہم آسانی سے پانی بھر لیں۔ تو بکریوں کے واسطے پانی کھینچنا پڑتا تھا۔ اب حضرت آمنہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، پانی اوپر ہے تو بکریاں بھی پیتی ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ پانی بھر کر لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ حضور کی برکت ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے بعد میں جس درخت کے پاس سے گزرتی وہ درخت میرے طرف جھک جاتا اور مجھے سلام کرتا، جس پتھر کے پاس سے گزرتی تو پتھر بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ اور ہمیشہ
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہمیشہ ایک بادل سایہ کرتا تھا. ادھر ادھر چاروں طرف دھوپ ہے لیکن ان کے اوپر چھاؤں رہتی تھی, ہمیشہ بادل سایہ کرتا تھا. اور اگر بادل کہیں ایسا موقع ہے کہ وہاں بادل نہیں آ سکتا, موسم خراب ہے, تو جو درخت ہوتا تھا, اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی آپ, اگر درخت کا جھکاؤ ادھر ہے, اب حضرت آمنہ ادھر بیٹھی ہیں تو درخت ادھر جھک جاتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے عجیب سی خوشبو آتی تھی, بستر سے خوشبو آتی تھی, کپڑوں سے خوشبو آتی تھی. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جہاں تھوکتی وہاں سے مہینوں تک خوشبو آتی تھی. اب جب اور عورتیں تھیں, دیکھا کہ حضرت آمنہ کے بدن سے خوشبو آتی ہیں, تو ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے شکایت کی. ان کے شوہروں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کی کہ آپ اپنی بہو کو دیکھیں, آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے, حالانکہ اس کے شوہر نہیں ہے, شوہر وفات پا چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو, حضرت آمنہ کو اپنے شوہر کا دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے. اب حضرت عبد المطلب گھر آئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا, فاطمہ سے, کیونکہ حضور کی جو دادی ہیں ان کا نام ہے فاطمہ اور حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. اور یہاں کیا ہے, ہمارے خاندان, ہمارے یہاں پر اگر خاندان میں ایک نام آ گیا تو اب دوسرا پورا خاندان والا وہ نام نہیں رکھتے. عجیب بات ہے. یہاں کیا ہے, دادی کا نام بھی فاطمہ ہے, بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے فاطمہ سے کہا کہ آپ جا کر ان سے بولو, کیا ان کو غم نہیں ہے میرے بیٹے کے جانے کا؟ مجھے تو اتنا غم ہے, میں آج تک اپنا غم نہیں بھول پایا. وہ خوشبو لگا کے پھرتی ہے. تو ان کے چہرے پر اتنا روب تھا جیسا وہ ساس تھی فاطمہ, ساس جیسا بہو کے سامنے گئی, دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر گئی. اتنا روب تھا, بول نہیں پائی. پھر بڑی ہمت کی عبد المطلب نے. تو عبد المطلب نے کہا کہ کیا آپ کو میرے بیٹے کے جانے کا غم نہیں ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا, اگر کوئی شوہر انتقال ہو جائے تو سوگ مناتے تھے, اور سوگ اب بھی منانا ہے. جب وہ سوگ مناتی ہے عورت تو اس کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے, اس کو میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عبد المطلب نے جب پوچھا, انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی خوشبو ہے ہی نہیں, اور میرے جتنے سامان لانے والے ہیں وہ آپ ہی ہیں, کہ آپ مجھے کوئی خوشبو لا کر دیے کبھی؟ اور میں تو کبھی اپنے گھر سے باہر جاتی نہیں ہوں, میں تو یہی رہتی ہوں. لہذا یہ جو میرے بدن کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے. آپ میرے کمرے میں چلیں, میرے کمرے میں بھی خوشبو آ رہی ہے. گئے تو دیکھا وہاں بھی خوشبو آ رہی ہے, پورے کمرے میں جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہے. اور فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کا کمال ہے, اس حمل کا کمال ہے, کہ اس حمل کی برکت کی وجہ سے پورے میرے بدن سے اور پورے گھر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ جو بچہ ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں کیا تھا, کنواں ہے, کنویں سے پانی لے کر آتے تھے. اب کنویں سے پانی کیسے لائیں گے؟ اس زمانے میں گاڑی کا مسئلہ نہیں تھا, بھائی گاڑی پہ پانی لے کر آ جائیں گے. اب تو پانی لا رہے ہیں گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں. تو حضرت آمنہ بڑے بڑے برتنوں میں اپنے سر پر رکھ کے لے کر آتی تھی. تو ان کے سر پر اگر وہ 4-5 برتن بھی رکھ دیے تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے سر پر کچھ ہے بھی, معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. بھول جاتی تھی وہ میرے سر پر, ان کو بتاتے تھے فلاں عورتیں جو دوسری سہیلی ان کی جاتی تھی وہ بتاتی کہ آپ کے سر پر جو ہے وہ برتن ہے پانی کا. ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور حضرت آمنہ نے فرمایا کہ 9 مہینے تک نہ مجھے کوئی تھکن محسوس ہوئی, نہ میں کبھی ہاری, نہ تھکی, نہ کبھی مجھے سستی محسوس ہوئی. ہمیشہ چست رہتی تھی, ہمیشہ پھرتیلی رہتی تھی. کوئی بدن میں کوئی ایسی عجیب سی جس سے کیفیت ہوتی ہے آج کل جو حمل سے ہوتی ہے پریشان, ایسی کبھی پریشان نہیں ہوئی. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حوریں آ کر مبارکباد دیتی تھی, اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم آ کر خواب میں مبارکباد دیتی تھی, مبارک ہو کہ آپ آخری نبی کی ماں بننے والی ہو. لیکن ان کو اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا نبی کیا ہوتا ہے. لیکن آخرکار وہ دن آیا. یہ تو حضور کی برکتیں ہیں بچپن کی, جب تک ماں کے پیٹ میں ہیں. اب لیکن پیدائش کا, ولادت کا وقت آیا تو حوروں نے بھی خوشیاں منائی ہوں گی, فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہوں گی. لیکن ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی. بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو, بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو, لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. تو جب آپ کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے, جو دائی تھی شفا بنت اسود, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ, ان کو بلایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی, آپ پیدا ہوئے, تو شفا بنت اسود جو دائی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اتنا آسانی سے بچہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوتے ہوئے. میں نے بھی ہزاروں بچے اب تک, کیونکہ وہ مکے کی دائی تھی, تو دائی کا کام تو یہ ہوتا بچے ہوانا, بچے کی ولادت کرانا. تو کہا کہ میں نے اب تک ہزاروں بچوں کی ولادت کرائی ہے لیکن ایسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. کس طرح؟ اب ادھر حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب بچہ ہو گیا. اور یہاں عورت کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, اور یہاں ان کو معلوم بھی نہیں ہوا حضور کی برکت. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا.
چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا ہمارے گھر میں. جب اندھیر تھا گھر میں تو حضور کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا اور اتنا چمکا وہ نور کہ ہمارے پورے گھر کے اندر روشنی ہو گئی. اتنی روشنی ہو گئی کہ ملک شام کے اندر جو گھوڑے، جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹ اور گھوڑے کے قدم میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر دیکھے. ایسا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا فرمایا. اور جو شیطان ہے نا، شیطان وہ 4 مرتبہ رویا ہے اپنی پوری زندگی میں. کتنی مرتبہ رویا شیطان؟ ہم لوگ یہ سوچتے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، شیطان میرے واسطے روتا. ایسی نماز کی شیطان کو ضرورت نہیں جیسے ہماری نماز ہے. نماز پڑھ رہے ہیں یہاں لیکن گھر کی پوری خبر ہے. تو شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا. سب سے پہلے کب رویا؟ جب اس کو جنت سے نکالا گیا. سب سے پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. دوسری مرتبہ جب رویا، جب اس کو جنت سے نکال کر پہلے تو اس کو آسمانوں پر ڈال دیا گیا، دوسری مرتبہ آسمان سے نکال کر اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، پھر وہ رویا چیخے مار مار کر. اور تیسری مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے. اور چوتھی مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. حالانکہ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، کسی نبی کے آنے پر وہ رویا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب بھی رویا، اور حضور کو جب نبوت ملی تب بھی رویا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا، معافی ملے گی. اب بڑے بڑے گنہگار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اور بڑے بڑے گنہگاروں کے جو عیب ہیں ان عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائیں گے. اس کو معلوم تھا، اس لیے وہ رویا، چیخا چلایا. اور جو شفا بنت اسود ہیں، جو دائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آج کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری گندگی آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھلے دھلائے، غسل کیے ہوئے، بالکل پاکیزہ، بالکل صاف اور شفاف پیدا ہوئے. اور ناف آپ کی کٹی ہوئی، ناف بعد میں کاٹتے ہیں، ناف کٹی ہوئی. اور ختنہ بعد میں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ختنہ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی ختنہ ہو چکی تھی. اور سرما آنکھوں میں لگا ہوا. جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو سرما لگاتے ہیں، یہاں سرما پہلے ہی لگا ہوا ہے. اور پیدائش کے فوراً بعد ایسی خوشبو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کہ پورے مکے کے اندر خوشبو پھیل گئی. ایسا بچہ دنیا میں پہلا بچہ ہے جو ایسا پیدا ہوا، آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا. اور پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیدائش کے فوراً بعد سجدہ کیا. یعنی آتے ہی لوگوں کو یہ پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سجدہ ضائع نہیں کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے. پیدا ہوتے ہی نماز کا پیغام دیا. اور یہاں تو ہمیں ہفتے میں 1 بار نماز پڑھتے بس. اور بولے تو کیا بولتا ہے، پڑھے نا جمعہ بس ہے نا، جمعہ پڑھے تو بس ہے بھائی. پھر جمعہ پڑھے تو بس یہ، پھر 5 نماز کس کے واسطے؟ پھر میں تو کہتا ہوں کہ پھر خالی جمعے کے دن لوگ کھولا جائے، جمعے کے بعد مسجد کو تالا مار دیا جائے، اگلے جمعے کھولیں گے، نہ اذان دی جائے. تو ہر مسلمان پر 5 ٹائم دن میں نماز فرض ہیں. اور یہ کب پیغام دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد پیغام دیا. اور سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف ایسا اشارہ کیا. کتنے دن کے بچے ہیں؟ ابھی 1 منٹ کے بچے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں. لیکن پیدائش کے بعد 2 پیغام دیے، ایک سجدے کا پیغام دیا، نماز کا پیغام دیا. دوسرا اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں ہر موقع پر اللہ کو پکارنا ہے، کسی پیر کو، فقیر کو، بابا کو، کسی قبر والے کو نہیں پکارنا ہے. تمہیں ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ ہماری سننے والے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہیں. یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا پیدائش کے وقت. جب پیدا ہوئے تو جو دادا تھے، دادا عبد المطلب، وہ کعبے میں گئے اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، اللہ میرا عبداللہ چلا گیا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عبداللہ کی جگہ ایک اور عبداللہ آ جائے، مجھے بیٹا دے دے، تاکہ عبداللہ کا جو غم ہے وہ غم ختم ہو جائے. ادھر دعا کر رہے تھے، ادھر ان کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے پوتے پیدا ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. انہوں نے فوراً ان کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پورے مکے میں خوشی سے گھومنے لگے، پورے مکے میں خوشی سے گھومنے لگے. سب نے تعریف کی. جب سب نے تعریف کی تو آپ نے ان کا نام رکھا محمد. عبد المطلب نے محمد نام رکھا. محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب تعریف کریں، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، سب جس کی تعریف کریں. یعنی محمد کا مطلب یہ ہے کہ سب جس کی تعریف کریں. اب وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پورے مکے میں پھرے، گھومے اور سب نے تعریف کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ محمد نام رکھا جائے. اس سے پہلے یہودیوں نے جب سنا کہ محمد نام رکھا، یہ تو کتنا خوبصورت نام ہے، اور وہ چیخنے چلانے لگے یہودی کہ یہ نام آج تک ہمارے ذہن میں کہیں کو نہیں آیا. لیکن یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. یہ پہلی بار اگر کسی کا نام رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا. کیوں؟ اس کے نام کا مطلب کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر مکے کی گلیوں میں پھرے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اور والدہ نے نام رکھا آپ کا احمد.
احمد کا مطلب ہے جو تعریف کرے، جو سب سے زیادہ تعریف کرے، یعنی احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو میدان حشر کے اندر، میدان حشر جب قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے۔ تو اس لیے احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور یہ نام اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ محمد نام رکھا نہ احمد نام رکھا۔ جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر لوگ میرے محمد کی تعریف کریں اور آسمان پر اللہ میرے محمد کی تعریف کرے، میں نے اس لیے اپنے پوتا کا نام محمد رکھا ہے۔ جب 7 دن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 7 دن کے بعد عبد المطلب نے عقیقہ کیا حضور کا، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تو 20 سال 25 سال کا ہو گیا، عقیقہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر اتنی بلائیں، اتنی پریشانی، اتنی بیماری آ رہی ہیں، بیماریوں کو علاج کراتے کراتے وہ پیسے سارے ختم ہو گئے، ڈاکٹر ادھر مالدار ہو گیا پیسے لوٹتا، لیکن مسلمان کے ذہن میں کبھی یہ نہ رہا کہ ہمارا بچہ پیدا ہو گیا، پیدائش کے فوراً بعد اس کا عقیقہ کرے۔ امام حسن حسین پیدا ہوئے، حضور نے دونوں کا عقیقہ 7 دن میں کیا، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی اسلام ہے، کوئی دین اسلام نہیں ہے، صرف وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کب کیا؟ جب آپ 7 دن کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ دادے نے کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ 7 دن کا ہو یا 14 دن کا ہو یا 21 دن کا ہو تو عقیقہ کر دیں، عقیقہ کر دینا چاہیے۔ تو توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو ایک عجیب سا ستارہ چمکے گا، اور وہ ستارہ صرف اسی رات چمکے گا، اس سے پہلے کبھی نہیں چمکے گا، اس سے بعد کبھی نہیں چمکے گا۔ اب یہودی اس بات کو پڑھ کر وہ ہمیشہ، یہودیوں کی ڈیوٹی تھی، چند یہودیوں نے چھڑا ہوا تھا کہ تمہیں آسمان پر ستارہ دیکھنا ہے کب چمکے گا۔ اب اس رات وہ ستارہ چمکا، ایک یہودی نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ آج تو ستارہ چمکا۔ اب اس یہودی نے باقی یہودیوں کو بتایا، تو تمام یہودی نے اپنی عورتوں سے پوچھا کہ یہودیوں میں کون عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے، تو تمام عورتوں میں دیکھا گیا کوئی عورت حاملہ نہیں ہے، کسی کو بچے نہیں ہے۔ اب انہوں نے کافی تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک عورت ہے، ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ سارے یہودی جمع ہو کر آئے، اور انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو چیخا ماری اور بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ یہودیوں، تمہارے لیے بدنصیبی ہے تمہاری کہ اب نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنو اسماعیل میں چلی گئی، اب تمہارے یہاں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہودیوں نے مہر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر تھی، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ نبی کے یہاں مہر ہوتی ہے۔ مہر کا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ ٹھپا مار دیا جائے جس طرح ہمارے یہاں ہے، اس طرح ٹھپا نہیں، بلکہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ چند بالوں کا گچھا ہوتا تھا، جس طرح یہاں بال ہیں، سر میں بال ہیں، بالوں کا گچھا، ایک بالوں کا گچھا یہاں ہوتا تھا، ان بالوں کو اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، کتنی بھی کوشش کرو ان کو اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، وہ ایک مہر ہے۔ تو ان یہودیوں نے اس مہر کو دیکھا، بوسہ دیا اور چیخیں مارتے ہوئے چلے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بت تھے تمام کے تمام بت نیچے گر گئے، جو کیونکہ توریت میں لکھا ہوا تھا، انجیل میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو دنیا کے سارے بت نیچے گر جائیں گے، تو سارے بت نیچے گر گئے۔ تو اسی طرح عمیر بن نفیل اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے۔ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں ایک بہت بڑا بت انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس بت کی پوجا کرتے تھے، تو رات میں ساری رات بھر اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ اب وہ اس بت کے پاس گئے دونوں، دیکھا وہ بت نیچے گرا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا، وہ پھر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا، پھر پریشان ہو گئے، ساری رات اس کو اٹھاتے رہے۔ تو اس بت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، وہ بت بولا کہ آج تم مجھے چاہے کتنا بھی کھڑا کر لو، آج میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ کیوں کھڑے نہیں ہوں گا، کیا وجہ ہے؟ تو اس بت نے کہا کہ یہ نشانی ہے، توریت اور انجیل آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے جب آخری نبی پیدا ہوں گے دنیا کا ہر بت نیچے گر جائے گا۔ اب میں نہیں، آپ دوسرے گرجا گھروں میں بھی جا کر دیکھ لیں، کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، آپ اتنا ہی نہیں بلکہ خانہ کعبے کے اندر جا کے دیکھ لیں۔ جب وہ خانہ کعبے کے اندر گئے تو بیت اللہ شریف کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 360 بت جو ہے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹھایا تو وہ بھی اٹھے نہیں، پھر گر گئے، پھر دوسرے دن انہوں نے اٹھایا تو اٹھ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو جو توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی کہ ایسا ہوگا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا۔ اور ملک فارس میں ہزاروں سال سے ایک آگ جلتی تھی، آگ کبھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن توریت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہوئے، وہ آگ بجھ گئی۔ اب وہ جو یہودی تھے وہ حیران ہو گئے۔ اب ادھر کیسر و کسریٰ کا بادشاہ ہے، اس کا ایک محل ہے، اس کا نام ہے نوشیروان، وہ محل ہے، وہ محل اتنا مضبوط تھا کہ ابو جعفر منصور نے اس سے پہلے اس پر حملہ کیا،
بڑی بڑی توپوں سے جیسے بھی چاہ حملہ کیا لیکن وہ محل ٹوٹا نہیں، اتنا مضبوط محل تھا۔ اب اس کو اپنے محل پر گھمنڈ تھا، اور ادھر توریت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو یہ محل ہے اس محل کے 14 پلر، ایسے جو پلر ہیں وہ 14 پلر اتنے مضبوط کہ دنیا میں کوئی اس کو توڑ نہ سکا، وہ خود بخود گر گئے۔ اب وہ 14 پلر جب گر گئے، وہ نوشہر جو بادشاہ تھا وہ حیران ہو گیا، یہ کیا اتنے مضبوط پلر میں نے اتنے مضبوط اس کو بنایا اور کوئی توڑ نہ سکا، بڑی بڑی جنگی ہوئی، آج یہ کیسے گر گیا؟ تو اس نے فوراً نجومی سے پوچھا، نجومی حیران ہو گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا ایک نجومی تھا بہت بڑا اس زمانے میں، اس کا نام تھا ستی۔ تو ستی کو بلایا گیا، تو ستی کو بلا کر پوچھا، تو ستی نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، یہ ان کی علامت ہے، میں نے توریت اور انجیل میں پڑھا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو، لیکن یہ پلر کیوں گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ جس محل میں ہو اس محل میں آپ کی 14 پشت ہی حکومت کریں گی، 14 پشت کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے بولا 14 پشت تو بہت لمبی بات ہے، ایک پشت اگر 50-60 سال بھی حکومت کرے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، یہ تو حضور کی پیدائش کے بعد ہماری عمریں کم ہوئی ہے، اس زمانے میں تو 100 سال 150 سال 250 سال کے آدمی تھے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال عمر ہے؟ 250 سال ان کی عمر ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اپنے 100 سال تک انہوں نے حضور کو تلاش کیا، 100 سال تک حضور کو تلاش کیا، اور 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی میں وہ غلام بنے، لوگوں نے غلام بنا لیا، اور آخر کے 100 سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 250 سال ان کی عمر ہے۔ تو اس زمانے میں ایسی عمریں ہوتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میری ایک پشت کی عمر بھی 100 سال ہے تو 1400 سال تو بہت ہیں بھائی، کیونکہ 14 پلر گر گئے، 1400 سال، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب وہ چند دن کے بعد مر گیا، اس کا بیٹا حاکم بنا، پھر مر گیا، اس کا بیٹا حاکم بنا، پھر مر گیا، یعنی 20 سال کے اندر اندر اس کی 14 نسل تباہ برباد ہو گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ محل فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا 14 پلر گرے ہیں، 14 خاندان، 14 نسل، تو 1400 سال لگیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور حضرت عثمان کے زمانے آنے تک صرف 20 سال میں اس کی 14 نسل ختم ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں پورے مکے کے اندر قحط سالی تھی، بارشیں رکی ہوئی تھی، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان تھے، انسان پیاس سے پریشان، بھوک سے پریشان، اس زمانے میں بور کا یہ سسٹم نہیں تھا، بور ڈالو پانی آ جائے گا، اس زمانے میں تو صرف بارش کا پانی آئے گا، وہ بارش کا پانی ہی پینا ہے، وہ بارش کا پانی ہی کھیت میں دینا ہے، اور وہ بارش کے پانی سے ہی غلہ اگے گا۔ اب بارش کا پانی جب رکا ہوا ہے تو غلہ نہیں اگ رہا، اناج نہیں اگ رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے مدینے کے اندر چاول نہیں تھے، چاول تو ایران میں پیدا ہوتے تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کو دیکھا بھی نہیں، چاول کھائے بھی نہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بریانی کھانا سنت ہے، انہیں اپنے واسطے بول رہا تیری سنت ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کبھی دیکھے ہی نہیں چاول۔ اور ایران جو فتح ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو ایسا زمانہ تھا کہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، قحط کا زمانہ ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی خود کا جو سال تھا وہ خوشحالی کے سال میں بدل گیا، وہ زمانہ خوشحالی کے زمانے میں بدل گیا۔ حضور کی پیدائش کے فوراً بعد بارشیں ہوئی، اتنی بارشیں ہوئی کہ زمین سے غلے اگنے لگے، موسم اتنا گرم تھا شدید، لیکن حضور کی ولادت کے بعد موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور کھانے میں برکتیں ہونے لگی، اتنی برکتیں ہونے لگی کہ لوگ تھوڑا بوتے تھے زیادہ اگتا تھا، اس سے پہلے لوگ زیادہ بو رہے ہیں بالکل اگ رہا نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا، اس سال ایک سال تک، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کو پیدا ہوئے سن 571 عیسوی کو، تو سن 572 عیسوی تک لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لڑکی کی پیدائش ہونے کو منحوس سمجھتے تھے، پریشانی سمجھتے تھے، اور حضور کا اس دنیا میں آنا پریشانی نہیں ہے، حضور تو اس دنیا میں پریشانی کو ختم کرنے آئے ہیں، اور حضور کا آنا یہ پریشانی کا موقع نہیں ہے، تو خوشحالی کا موقع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ایک سال تک صرف لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، انہوں نے آپ کو 9 دن تک دودھ پلایا صرف، اور اس کے بعد حضرت صوبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 7 دن تک دودھ پلایا، وہ ابو لہب کی باندھی تھی، غلام تھی، ابو لہب کی باندھی تھی۔ جب انہوں نے ابو لہب کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بتایا تو اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، تو اس نے خوشی میں اپنے قیمتی ہار نکال کر باندھی کو دے دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ تو وہ گئی نہیں پھر بھی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی ایسی محبت کرتی تھی، ایسی دیوانی تھی، ایسی عاشق تھی کہ حضور کے خاندان کو چھوڑ کے گئی نہیں۔ اب اس زمانے میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ماں نہیں پالتی تھی، اس کو گاؤں میں پالنے کے لیے بھیجاتے تھے تاکہ اس کی زبان خوبصورت ہو، کیونکہ یہ شہر تھا مکہ، اب شہر میں اطراف کے لوگ آتے ہیں تو زبان جو خالص زبان ہوتی ہے، خوبصورت زبان ہوتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے، اور شہر میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں،
بیماری ہونے کی وجہ سے کمزوری ہوں گی. تو اس طرح اسی لیے وہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان تمام بچوں کو گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا. اور اس زمانے میں دیکھو بچہ پیدا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک عورت بچہ پیدا کر دی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں کی عورتوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. یہاں کی عورتوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بچہ پیدا کر کے انہیں بھی بھاگ جاتی. پھر وہاں آج بھی یہ دستور ہے. بنگال کے اندر، نیپال کے اندر، آسام کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں آپ، مرد گھر میں اکثر مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. دیکھیں آپ پوچھیں عورتیں کہاں گئی بھائی. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عورت حمل سے ہے سعودی عرب کے اندر، اور یہاں پر کوئی عورت حمل سے ہے. جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کو اپنے یہاں بلا لیتے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا اور یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا. بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ اترتا ہے ماں کو، کیونکہ بچہ نہیں ہوگا تو دودھ بھی نہیں اترے گا. اب جو اس کا بچہ ہے، جو سعودی عرب میں جو عورت ہے اس کا جو بچہ ہے، جب اس عورت کو، جو یہ یہاں کی عورت ہے، اس عورت کو جب بچہ ہوگا تو اس کو بھی دودھ اترے گا، تو اس کے بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو دودھ یہ عورت پلائے گی. آج بھی یہ ہے، اور اس زمانے میں تو تھا. آج بھی یہ ہے کہ آج بھی جو اکثر عورتیں بنگلہ دیش اور یہ پاکستان اور آسام، بنگال اور نیپال کی جتنی اکثر عورتیں، کیونکہ بارڈر پہ ہیں، اسلامک جو ممالک ہے وہ اسلامک ممالک کے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بلانا پسند کرتے ہیں. باقی ہندوستان کی عورتوں کو بہت کم بلاتے ہیں. اسلامی جو ملک ہے وہاں کی عورتوں کو بلاتے ہیں وہ لوگ، آپ تحقیق کر سکتے ہیں. تو وہاں ان عورتوں کو بلاتے، وہ عورت اپنے بچے کی پرورش بھی کرتی ہے، ان بچوں کی بھی پرورش کرتی ہے. اس لیے یہ بات یہاں کی عورت کو اگر معلوم ہو گئی پھر تو سب کے لیے مصیبت آ جائے گی کہ یہاں کی عورت بھی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی. کیونکہ بچہ پیدا کرنا ہی 9 مہینے تک اس کو کوکھ میں رکھا، پھر بچوں کو پالنا، بڑا کرنا، کھلانا پلانا. 3-4 سال تک تو بچوں کو پیشاب پاخانہ نہیں آتے، چڈیاں بدل رہے ہیں 3-4 سال تک. تو کتنی مصیبت ہے ماں کے لیے، کتنی مصیبت. یہاں اگر ہمیں کوئی بول دے بھائی 1 کلو وزن ہے، اس 1 کلو وزن کو آپ کو صرف 9 دن تک اٹھا کے چلنا ہے کاندھے پر رکھ کر، بتاؤ کون چلتے؟ کوئی بھی نہیں چلتے. اور یہاں کتنا وزن ہوتا ہے؟ 6 سے 7 کلو وزن ہوتا ہے. جب ایک بچہ اگر 3 کلو کا ہے تو اس کا ڈبل وزن ہوتا ہے ماں کو. دیکھ لیں آپ، ڈبل وزن ہوتا ہے. لیکن اتنا وزن لے کر 9 مہینے تک پھرنا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ماں سے بولتا تو نے میرے واسطے کیا کیا، پیدا کر کے در کو دنیا میں لائی، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. اس سے بڑی بات کیا کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہو سکتا کیا؟ کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے اپنی ماں کو آپ نے میرے واسطے کیا کیا، تو میں ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ 1 کلو مٹی ایک کور میں بھر لے اور اپنے گلے میں لٹکا لے، اور اس کو صرف 1 مہینے تک اپنے ساتھ لے کے گھومے. صرف 1 کلو مٹی، زیادہ نہیں. 1 کلو مٹی آپ کو 1 مہینے تک لے کے گھومنا ہے، تو آپ خود معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ میرے ماں نے میرے واسطے کیا کیا ہے. ماں کو کبھی بھی الٹا سیدھا نہ بولے. ماں وہ چیز ہے کہ جب دنیا سے ماں چلی جاتی ہے تو ایک فقیر جیسا ہوتا ہے، فقیر. تو ماں کے جانے کے بعد بھی آدمی فقیر ہو جاتا ہے. تو ماں ہے تو قدر کریں، گھر میں ماں ہے. ورنہ بعض لوگوں کو ماں سے ملنے کے واسطے قبرستان جانا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ مجھے بھی ماں کو ملنے کے واسطے قبرستان جانا پڑے، ماں گھر میں ہے تو اس کی ابھی قدر کر لی جائے. اور یہ ماں اور والدین ایسی دولت ہیں، ایک ہی بار دنیا میں آئے تھے، بار بار نہیں آتے. جب ایک بار چلے گئے، اب چلے گئے، اب دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. تو یہ دوسری بات. تو اس زمانے میں دستور تھا کہ جو بھی عورت کو بچہ ہوتا تھا اس بچے کو گاؤں میں بھیجتے تھے، گاؤں کی عورتوں کی پرورش کرتی تھی. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قسمت جاگی، اس زمانے میں مکے کے اندر 10 بچے پیدا ہوئے، اور قبیلہ بنو سعد جو مکے سے 150 کلومیٹر دور ہے تو وہاں سے 10 عورتیں چلی. حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ چلی. لیکن حضرت حلیمہ کا جو خچر تھا اور جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ ان سے پیچھے رہ جاتی تھی. تو ان عورتوں نے، باقی عورتوں نے کہا کہ ہم تمہارے واسطے بار بار رک نہیں سکتے، تم آرام سے آ جاؤ، ہم لوگ چلے جا رہے ہیں. اور جب وہ عورتیں آئی ادھر تو انہوں نے سب بچوں کو دیکھا. اب حضور کو دیکھا تو ان کے والد صاحب نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو پالتی تھی ان کو بعد میں انعام لینا ہے، انعام کے واسطے پال رہی ہیں. وہ ان کو پیسہ ہونا ہے، دولت ہونا ہے، دولت کے واسطے وہ عورتیں ان بچوں کو پال رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں کوئی محبت ہے. جب یہ عورتیں آئی اور انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا کیونکہ یتیم ہے. اب یتیم اگر ہیں تو ہمیں کوئی پیسہ ملے گا نہیں، کوئی انعام ملے گا نہیں، والد صاحب نہیں ہے. تو اب جب یہ عورتیں آ کر دوسرے بچوں کو لے کر بھی چلی گئی، جب وہ آئی تو سارے بچے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رہ گئے. اب وہ آئے، جب کافی مکے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ پورے مکے میں ایک ہی بچہ ہے. اور اس زمانے میں پورے مکے کے اندر اس 1 سال میں 200 عورتیں آئیں. کتنی؟ 200 عورتیں. لیکن ان 200 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام کسی کو معلوم نہیں، حضرت حلیمہ کے علاوہ. حضرت حلیمہ کا کیوں نام ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بچہ، وہ بھی یتیم ہے. تو حضرت حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ واپس جائیں گے. تو واپس جانے لگے تو حضرت حارث نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے. تو ایسا کریں گے، اس بچوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں.
ایک مرتبہ بچے کو دیکھ لیتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو اتنا روشن تھا, اتنا چمکدار تھا, جو ایک بار دیکھا ان کا دیوانہ ہو گیا. اب حضرت حلیمہ نے جیسا ان کو گود میں لیا, حضور کو دیکھتی وہ ان کی دیوانی ہو گئی, دیکھتی دل لے بیٹھی. کہا کہ یہ بچہ چاہے یتیم ہے کیسا, ہم اس بچے کو لے جائیں گے, اس بچے کی ہم پرورش کریں گے. تو یہ بچہ آپ جو ہے حلیمہ لے کر جب گئی, وہ عورتیں آ گئی اور آ کر چلی گئی, اور یہ کئی دن کے بعد مکے آئی. جب مکے آئی تو انہوں نے بچے کو گود میں لیا, پیچھے بیٹھ کے حضرت حلیمہ, اور سامنے کون بیٹھے, ان کے شوہر حضرت حارث بیٹھے. اب وہ اونٹ کو چلا رہے تو اونٹ چل رہا نہیں, اور پریشان اونٹ کا کیوں نہیں چل رہا. تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ شاید یہ اونٹ یہ چاہ رہا ہے کہ میں آگے بیٹھوں. تو حضرت حلیمہ آگے بیٹھ گئی, بیچ میں بچے کو بٹھایا حضور کو, پیچھے حضرت حارث بیٹھ گئے. پھر اونٹ نہیں چل رہا, تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ اس طرح نہیں چلے گا, میرے پوتے کو آگے بیٹھاؤ. تو حضور کو آگے بٹھایا, ماں نے گود میں لے کر, تو حضرت حلیمہ انہوں نے گود میں لے کر آگے بیٹھی, اور پیچھے پھر ان کے حارث بیٹھے. تو اونٹ چلا, اور اتنے تیز چلا کہ وہ جو عورتیں کئی دن پہلے آ کر چلی گئی تھی ان سے بھی تیز چلی گئی وہ اونٹنی. اب ان لوگوں نے, ان عورتوں نے پوچھا کہ بھئی تیری تو مریل سی اونٹنی تھی, تیری اونٹنی کو کیا ہوا, کیا تو نے اونٹنی بدل دی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, بلکہ میں نے سوار بدل دیا ہے. جب سوار بدل جاتے ہیں تو اچھی اچھی سواری بھی قابو میں آ جاتی ہے. تو حضور وہاں پہنچ گئے. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال آپ کی پرورش کی ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر تھے حضرت حارث, انہوں نے کس پر یقین کیا؟ انہوں نے اللہ پر یقین کیا. باقی جو عورتیں آئی ان کا ایمان, ان کا یقین کس پر تھا؟ بچے پر تھا, اور بچے کے والد صاحب پر تھا کہ والد صاحب اگر ہوں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. لیکن جو حارث تھے اور حضرت حلیمہ تھی, ان کا یقین اللہ پر تھا کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بدل دے, اور یہ بچہ کوئی برکت والا ہو کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائے. اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر گھر میں پہنچے تو ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی, اور اونٹنی کا دودھ جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا. جو ان کے گھر میں بکریاں تھیں, ان بکریوں کا جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا. بکریوں کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں تھا, وہ پریشان تھی اور غربت کی زندگی گزار رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آئے تو حضور کی برکت سے جو ان کی بکری تھی, ان بکریوں کے تھن جو خشک تھے وہ بھر گئے دودھ سے. بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ ان کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے, برتن کم ہو گئے, اور جو پڑوسی تھے ان پڑوسیوں سے برتن لا کر ان برتنوں میں دودھ کو بھرا گیا. تو حضرت حارث بھی پریشان ہو گئے. جب گھر کے جو برتن تھے وہ برتن دودھ سے بھر گئے اور پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر کو آئے تو حضرت حلیمہ کا جو گھر تھا وہ خوشبو سے پورا مہک گیا. تو جب یہ برکات دیکھی تو جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ جو ہے وہ برکتوں والا بچہ ہے, رحمتوں والا بچہ ہے, کہ اس بچے کی آنے کی برکت سے ہمارے گھر کے حالات بدل گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ اتنا چمکدار, اتنا روشن تھا کہ حضرت اس زمانے میں کوئی لائٹ کا زمانہ نہیں تھا. اب تو آپ جو ہے لائٹ آن کرو, وہاں بٹن دباؤ, لائٹ آن ہو جائے گی, لائٹ جل جائے گی, روشنی ہو جائے گی. اس زمانے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر میں آئے, حضرت حلیمہ کا گھر ہے وہ روشن دار ہو گیا, وہ چمکنے لگا. رات میں تمام گھروں میں اندھیر رہتا تھا, اس گھر میں روشنی رہتی تھی. تو تمام جو عورتیں ہیں وہ جمع ہو کر آپ کے گھر کو آئی اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون سا چراغ ہے, آپ کون سا چراغ استعمال کرتی ہیں, آپ کون سا تیل استعمال کرتی ہیں کہ آپ کی گھر کی روشنی ہمارے گھر تک آتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی چراغ, کوئی تیل استعمال نہیں کرتی, بلکہ جو بچہ میں لے کر آئی ہوں یہ اس بچے کے چہرے کی برکتیں ہیں. اس بچے کے چہرے کے اندر جو نور ہے, جو چمک ہے, اس چمک کی وجہ سے میرا گھر جو ہے روشن ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین و جمیل تھے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا حسن کے, خوبصورتی کے 100 حصے ہیں. کتنے؟ 100 حصے ہیں خوبصورتی کے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 حصوں میں سے 99 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف کیا, 99 کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کیا, اور ایک کو لیا پہلے. اب 99 کو آپ رہنے دو, ایک کو لے لو. تو ایک جو حصہ ہے, اس حصے میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدھے میں سے, اس ایک میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا. اب یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے, ابھی ایک میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا. اب یہ جو آدھا بچا ہے یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے, آپ نے واقعات سنے ہوئے. ابھی یہ آدھے کا کمال ہے, ابھی یہ آدھا پوری دنیا کو دیا, آدھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اب یہ جو 99 خوبصورتی کے جو حصے ہیں, یہ جو 99 حصے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے, کتنے حسین و جمیل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف
ایک طرف سے دودھ پیتے، یعنی دائیں طرف سے دودھ پیتے، بائیں طرف سے نہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی تھے، تو وہ دونوں طرف سے پیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے۔ یعنی حضور نے بچپن میں ہی یہ پیغام دیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق نہ کھائے۔ یہاں تو نہ جانے کتنے لوگ بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے یہ پیغام دیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق نہ کھائے۔ اور بڑے ہونے کے بعد جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی تو لوگ یہ بات نہ بولیں کہ بچپن میں تھے آپ تو اپنے بھائی کا دودھ پی گئے، اپنے بھائی کا حصہ کھا گئے، تاکہ جوان ہونے کے بعد کوئی آدمی الفاظ نہ بول سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ صرف دن میں دودھ پیتے تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دن میں دودھ پیتے، جب بھی پیتے دن میں، رات کو آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھو وہ نبی ہیں، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، امتی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے تھے تو چلنے لگے، یہ سیرت النبی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے تھے تو چلنے لگے، 8 مہینے کے ہوئے تو بات کرنے لگے، 9 مہینے کے ہوئے تو ہر بات کو آپ آسانی سے سمجھنے لگے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہوئے وہ ہماری طرح نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 مہینے کے بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا جو جملہ بولا، آج ہمارے بچے تو سب سے پہلے گانے سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، پھر وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ گالیاں ہی دیتے ہیں، گانے ہی گاتے ہیں، گالیاں دینا اور گانے گانا، یہ 2 کام ہیں ہمارے بچوں کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں تو چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات سنی نہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ اور بہت نیک تھی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ 3 جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ نے بولنا شروع کیا تو یہ 3 جملے سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے، سب سے پہلے۔ آج ہمارے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بچوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ گالیاں، گانے اور الٹی سیدھی باتیں، وہ تمام باتیں ہمارے بچوں کی زبان سے نکل رہی ہیں، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو آپ کو معلوم ہے یہ وہ جملے ہیں جو حاجی حج کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ حج کے موسم میں یہی الفاظ جو ہے وہ سب کی زبان پر رہتے ہیں، یہی الفاظ چاروں طرف جو ہے وہ سب بولتے رہتے ہیں، اور مائکوں میں بھی اسی آواز کو چلایا جاتا ہے، انہی جملوں کو چلایا جاتا ہے۔ یہ جملے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلے ہیں۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ جملے بولے، اس کے بعد آپ نے کچھ اور بولنا شروع کیا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے شیمہ، جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ہے شیمہ۔ تو شیمہ جو تھی وہ بکریاں چرانے جاتی تھی جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے شیمہ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جنگل میں، تو انہوں نے منع کیا، میں نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ تو حلیمہ نے کہا کہ وہ بھائی آپ کا چھوٹا سا ہے، آپ اس کو کہیں گیر دو گی، آپ اس کو کہیں گرا دو گی، آپ سے جو ہے وہ آپ بکریوں کو سنبھالو گی، بھائی کو سنبھالو گی، اور پھر ایک بھائی اور ہے، ان بھائی کو لے جائیں جو آپ کے سگے بھائی ہے عبداللہ ہیں، محمد کو یہاں پر رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں جاؤں گی تو محمد کو لے کر ہی جاؤں گی، میں دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لوں گی اور میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی۔ تو حلیمہ حیران ہو گئی، تم اکیلی اور ابھی تم چھوٹی سی ہو، 10-12 سال کی ہو، تم اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لو گی، بکریوں کو بھی کس طرح سنبھال لو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاتی ہوں تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ کتنی باتیں؟ تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جب محمد کو لے کر جاتی ہوں تو جتنے بھی لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں تمام کے تمام لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، محمد کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، ایک بادل وہ ہمارے اوپر رہتا ہے، وہ کبھی ہٹتا ہی نہیں۔ جس دن میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو ہم دھوپ میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بادل سایہ کرتا ہی نہیں۔ اور تیسری بات میں نے دیکھی ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ بکریاں خود بخود، یعنی جب میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو بکری کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، مجھے پکڑنا پڑتا ہے، اور بکریاں چرتی نہیں ہیں۔ جب گھر کو آتی ہے تو آدھی بھوکی آتی ہیں، آدھی جو پیٹ بھر کر آتی ہیں، لیکن جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو یہ بکریاں ساری کے ساری خود بخود چر لیتی ہیں اور جلدی جلدی چارہ چر کر اپنا پیٹ بھر کر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور میں بھی اور بکری بھی، وہ اور جو جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ تمام کے تمام محمد کی صورت کو دیکھتے رہتے ہیں، محمد کی چہرے کو،
محمد کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. بکریاں بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہیں, کہیں جاتی نہیں ہیں, نہ مجھے بکریوں کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ مجھے بکریوں کو بار بار چرنے کے لیے بھیجانا پڑتا ہے تم چرو. بکری خود بخود چرتی ہیں, پیٹ بھرتا ہے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں. تو جب حضرت شیمہ نے یہ الفاظ بولے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیمہ کے ساتھ بھیج دیا. تو جو قبیلہ بنو سعد ہے جہاں کے ساتھ حلیمہ ہے, تو وہاں پر برابر میں میلہ لگتا تھا. میلہ تو میلے میں نجومی ہوتے تھے, آپ کو معلوم ہے جس طرح نجومی ہوتے ہیں, اب بھی یہاں پر نجومی ہے. لیکن اب تو اسلام کے اندر نجومی کو ہاتھ دکھانا ہرگز جائز نہیں ہے. کسی بھی نجومی کو آپ ہاتھ نہیں دکھا سکتے ہو. اگر کسی نجومی کا ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا, کسی جو جادوگر ہوتے ہیں, نجومی ہوتے ہیں, جو بات جو ہے وہ عالم الغیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو ہاتھ دے کر جو ہے قسمتیں بتا رہے ہیں, اگر کسی نے اسی نجومی کو ہاتھ دیا قسمت آزمانے کے لیے اور قسمت معلوم کرنے کے لیے, تو مسلم شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بات آپ کان کھول کر سن لے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کے دل کے اندر ایمان تھا, اس کے دل کے اندر ایمان تھا. تو جب اس نے بتایا سامنے والے نے, نجومی نے, اور اس نے اس بات پر یقین کر لیا جو اس نے کہا ایسا ہی ہے, بھئی وہ تو جھوٹا ہے, پیسہ کمانے کے لیے بتا رہا ہے, سب کو معلوم ہے, اس کو کوئی معلوم نہیں, اس کو اپنے نہیں پتا. اگر اپنا پتا ہوتا, اتنی قسمت اگر آزما رہا ہے تو اپنی پہلے قسمت صحیح کر. تیری قسمت جو ہے, تیری قسمت کیسی ہے, تو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے, پہلے تو اپنی قسمت چیک کر, پھر بعد میں ہماری قسمت بتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ایمان تھا, اور اس نے جو باتیں بتائی ان بات پر یقین کیا اور ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں سے نکالا, تو ہاتھ نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی نکل گیا. تو میلے میں حضرت حلیمہ, حضرت شیمہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی, تو وہاں پر ایک نجومی تھا, نجومی کو ہاتھ دکھایا تو نجومی نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ لکیریں ہیں جن لکیروں کے بارے میں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے, اور اس نے ایک دم سمجھ لیا کہ تو آخر نبی ہے. اگر یہ نبی, اگر یہ جوان ہوں گے اور ان کو نبوت ملے گی تو بنی اسرائیل میں جو نبوت آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور جو یہودی, جو ہمارا مذہب ہے یہودی اور عیسائی, وہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے فوراً چیخنا چلانا شروع کیا, اس بچے کو قتل کر دو, اس بچے کو قتل کر دو, اس بچے کو قتل کر دو. تو تمام لوگ متوجہ ہوئے, تو اس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک طرف لے کر چلے گئے حضور کو. تو تمام لوگ متوجہ ہوئے کہ کس کو قتل کرنا, کس کو قتل کرنا. تو جیسے لوگوں نے اس سے پوچھا, اس نے جسے بتایا وہ بچہ, تو فوراً اندھا ہو گیا, فوراً وہ نجومی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد پاگل بھی ہو گیا. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا چند دن کے بعد وہ اسی طرح پاگل اور زیادہ اس کا پاگل پن بڑھتا گیا, اور پاگل اسی طرح پاگل پن میں مر گیا. وہ پاگل پن بڑھتا گیا اور پاگل پن میں مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی بات کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اس نے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاگل بنا دیا. آج کل جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی ذرا صبر کریں, انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے, بار بار آتے رہے جاتے رہے, ہر 2-5 مہینے میں 6 مہینے میں ملانے جاتی رہتی تھی حضرت حلیمہ, اور ہر 6 مہینے میں 5 مہینے میں مطلب بھی آتے رہتے تھے اپنے پوتے کو دیکھنے. تو جب 4 سال ہو گئے حضرت حلیمہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال ہو گئے, تو 4 سال کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے بکریاں لے کر. تو حضرت شیمہ اور ان کے جو بھائی عبداللہ, وہ ذرا بڑے ہو گئے تھے عبداللہ, تو ایک دن وہ بھاگ کر گھر میں آئی کہ ظلم ہو گیا, ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا, قتل کر دیا, قتل کر دیا. تو حضرت حلیمہ نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا 2 آدمی آئے اور ان 2 آدمیوں نے ہمارے بھائی محمد کو ایسے لٹایا اور یہاں سے سینہ چاک کر دیا, سینہ جو ہے وہ کاٹ دیا, اور ہم بھاگ کر آئے ہیں. اب یہ حضرت حلیمہ جب تک وہاں پر بھاگ کر گئی تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے, کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا, شیمہ نے کہا کہ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو حضرت حلیمہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے بتایا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے 2 آدمی آئے تھے. اب وہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دوسرے حضرت میکائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضور نے بتایا 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا یہاں سے سینہ چیرا اور سینہ چیر کر میرا دل نکالا, مجھے اتنا پتا, اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے دل نکالا, دل کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے. تو جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکال دیا تاکہ شیطان اثر نہ کر سکے. لیکن پھر ایسے ہی ہو گیا, معلوم بھی نہیں ہوا کسی کو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شق صدر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا, آپ کے دل کو جو دھلا گیا, وہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے. ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے یہاں پر, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے ہیں, اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اور چوتھے مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا. تو اس 4 مرتبہ میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل کو نکالا اور صاف کیا. کبھی آب زمزم سے دھلا
کھولا اور کبھی صاف کیا. اس کو شق صدر بولتے ہیں. جب حضرت حلیمہ نے واقعہ دیکھا تو آپ گھبرا گئی. آپ نے جو ہے پہلے دیکھا کہ وہ اس نے نجومی نے کہا قتل کر دو, اور یہاں دو آدمیوں نے جو ہے سینہ چاک کیا, تو آپ ڈر گئی. آپ ڈر کر فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی. حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا کہ ہم اس بچے کو رکھ نہیں سکتے ہیں, یہ بچہ کوئی عجیب ہے, اس کی کرامات کوئی عجیب ہے, اس کی عجیب معجزے ہیں, اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, اب ہم اس بچے کو پال نہیں سکتے ہیں. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کے چلے گئے. 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے. اور اس کے بعد عجیب داستان, جب 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ, وہ مدینے کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے مجھے مدینہ گئے ہوئے, مجھے اپنے مائکے کی یاد آ رہی ہے, تو لہٰذا میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ حضور کو لے کر ایک ایمن جو خادمہ ہے, جو حضرت عبداللہ کی خادمہ ہے, جو حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی, حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد وہ خادمہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کی خادمہ بن گئی. تو وہ خادمہ ایمن اور حضرت آمنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 صرف مدینہ گئے. مدینہ میں حضرت آمنہ 1 مہینے رہی. جب 1 مہینہ ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے ادھر سے خط بھیجا کہ میرا دل نہیں لگتا ہے اپنے پوتے کی بنا, آپ جلدی آ جائیں. تو 1 مہینے کے بعد جب حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی تو مدینہ اور مکہ ان دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو مقام ابوا بولتے ہیں. ابوا ایک جگہ ہے, مقام ابوا. تو وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ اتنی بیمار ہوئی کہ بس آپ کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ منظر ہے جس منظر کو میں بتا نہیں سکتا. آپ یہ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا وہ, کہ ماں اور 6 سال کا بچہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہاں صرف 6 سال ہے اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے. ماں ساتھ ہیں, ایمن ساتھ ہیں اور حضور ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھودی ہوگی, کس طرح ایمن نے قبر کھودی ہوگی, کہ کس طرح آپ نے دونوں نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا. کیسا منظر ہوگا وہ, کہ کس طرح آپ نے کفن دفن کا مسئلہ ہے اور کس طرح جو ہے سوچ نہیں سکتے. آپ سوچیں گے تو میں نے بھی جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ کس طرح ایمن خادمہ ہے, کہ کس طرح انہوں نے قبر میں اتارا ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہاں پر کیفیت ہوگی. اگر کسی کو اب بھی معلوم ہو جائے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور کوئی نہیں ہے ان کو دفن کے لیے, کوئی نہیں ہے قبر کھودنے کے لیے, تو کیا گزرے گی. اس بچے کی عمر صرف 6 سال ہو. آج کل تو بڑا آدمی 50-60 سال کا ہے, والدہ اگر وفات پا جاتی ہے تو اس کا کیا عالم ہو جاتا ہے, کیا حالت ہو جاتی ہے. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے ہیں. کیسا منظر ہوگا وہ, کیسا منظر ہوگا. اس کے بعد جب ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے آ گئی تو مکے میں دادا نے دیکھا. دادا کو جب پتہ چلا تو دادا بڑے پریشان ہوئے, بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے پالا, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور بہت محبت کرتے. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہو گئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا, دادا بھی وفات پا گئے. لیکن دادا نے اپنی وفات سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب, آپ کو ان کی کفالت میں دیا, اور ابو طالب سے کہا کہ آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہے, ان کا کوئی نہیں ہے, ان کے والد بھی چلے گئے, میں دادا ہوں, میری بھی وفات ہونے والی ہے, آپ ان کا خیال رکھیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد چچا نے آپ کو پالا اور کافی لمبا عرصہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو گئی تو جب جا کر آپ کے چچا کا انتقال ہوا, تو ہمیشہ چچا جو ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. لیکن چچا جو تھے وہ غریب تھے, اب اتنا غریب تھے کہ گھر میں فاقے تھے, کھانے کو نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا تو جو انہوں نے کھانا کھایا تو حضور کے بیٹھنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھا لیا. جو ان کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے سب نے کھانا کھا لیا, پھر بھی کھانا اتنا ہی بچا ہوا. جب انہوں نے حضور کی برکت کو دیکھا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ مکے میں ایسا ہوا کہ قحط سالی آ گئی, بارش رک گئی, اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جیسے میں نے ابھی بتایا غلہ سارا ختم, اناج ختم. تو تمام لوگ جو تھے انہوں نے بھی دعا کی لیکن بارش نہیں آئی, کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کے پاس گئے, یعنی کعبے کے پاس گئے, اور کعبے کے خلاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ اس بچے پر رحم کا, اس بچے پر ترس کا, اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, میں نے اس کی بہت ساری برکات دیکھی ہیں, یا اللہ تو اس بچے کے وسیلے
वसीले से, इस बच्चे के सदक़े से बारिश बरसा दे। बस ये जुमले कहे चचा ने, अबू तालिब ने जुमले कहे, उसके बाद इतनी बारिश बरसी कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि बस अब बारिश हो जाए, अब बारिश की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के वसीले से जो दुआ की गई, उस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश को बरसाया। आज लोग ये बोलते हैं कि हुजूर का वसीला नहीं देना चाहिए, हुजूर का वसीला नहीं दो, हुजूर का वसीला देना गलत है, ये वो है। इन अनपढ़ जाहिलों को बोला जाए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ 10 साल के हैं, और 10 साल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी भी नहीं बने, जब वसीला दिया गया तो बारिश हो गई। आज भी अगर हुजूर का वसीला देकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को तरस आता है, रहम आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब भी दुआ करें हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ करें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा के पास रहने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई 12 साल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो घर में फाक़े थे, गुर्बत थी, इतने अमीर नहीं थे। तो चाचा मुल्क शाम जाने लगे तिजारत के लिए। तो जब चाचा जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ऊंट पर बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के सामने आगे ऊंट की नकेल को पकड़ लिया और कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो चाचा ने मना किया कि बैठ के भतीजे, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हें मैं बाहर ले जाऊं, कहीं तुम गुम हो जाओ, कहीं तुम्हें पकड़ ले, क्योंकि उस जमाने में ये रिवाज था, ये दस्तूर था कि जो भी अकेला बच्चा मिल गया उसको पकड़कर उसको जो है बेच दिया जाता था। अब वो सारी जिंदगी गुलामी करता था, उसको गुलाम कहा जाता था, तो इसलिए डरते थे चाचा। लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की लगाम को पकड़ा तो चाचा से कहा अगर आज मेरे वालिद साहब होते तो मुझे जरूर लेकर जाते, आज अगर मेरे वालिद साहब होते तो मुझे जरूर लेकर जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले कहे तो फौरन चाचा का दिल नरम हुआ, तो फौरन हुजूर को उन्होंने हुजूर को उठाया और अपने ऊंट पर बिठा लिया और मुल्क शाम लेकर चले गए। मुल्क शाम में एक जगह है मकाम बसरा। जब मकाम बसरा में पहुंचे तो वहां एक गिरजाघर है बहुत बड़ा। तो गिरजाघर के ऊपर एक राहिब था, पादरी था, ईसाई, तो वो बैठा हुआ था। तो उसने अचानक मंजर देखा, वो मंजर देखकर हैरान हो गया। वो उठा, उसने देखा कि काफिला आ रहा है, उस काफिले में एक बच्चा है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उसने देखा कि एक बादल बच्चे के ऊपर साया कर रहा है, बादल, और देखा कि पत्थर बच्चे को सलाम कर रहे हैं और दरख्त बच्चे को सलाम कर रहे हैं। अगर वो बच्चा धूप में बैठता है तो दरख्त का झुकाव अगर इधर है तो दरख्त का पूरा झुकाव बच्चे के ऊपर हो जाता है। अब वो हैरान हो गया, भाई ये तो आखिरी नबी की अलामत है और हमारी इंजील में लिखा हुआ है आखिरी नबी जो होंगे वो इस तरह होंगे। वो हैरान हो गया, बस वो अपनी गिरजा से नीचे उतरा। उसने काफिले वालों से कहा कि तुम सबकी दावत है। अब काफिले वाले भी हैरान हो गए, आज तक इसने हमारी दावत नहीं की, आज उसको क्या हुआ हमारी दावत कर रहा है। तो काफिले वाले ने कहा कि भाई दिमाग तो ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग सब कुछ ठीक है, आज तुम्हारी दावत है। काफिले वाले भी हैरान हो गए, ये तो कभी पानी को नहीं पूछता है, हम तो इसको गिरजा घर के आगे से निकलते हैं तो ये भगा देता है, आज ही दावत कर रहा है, बड़ा अजीब मंजर है। तो उसने दावत की तो सब के सब लोग आ गए। लेकिन जो सबका सामान था, जो ऊँट थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि 12 साल के थे वहां छोड़ दिया कि आप जो है वो ऊँटों का ख्याल रखें, सामान का ख्याल रखें। वो सब के सब लोग गिरजा घर में आ गए, खाना खाने लगे, अबू तालिब वगैरह जो उनके काफिले के लोग थे। अब जब उसने देखा सब आ गए, उसने पूछा सब आ गए? उन्होंने कहा कि सब आ गए, लेकिन एक बच्चा अभी नहीं आया, एक बच्चा अभी बाहर है, वो नहीं आया। क्यों, वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चे सामान की रखवाली कर रहा है। तो उसने अपने दिल में कहा ये दावत उसी की वजह से तो है। उसने अपने दिल में कहा, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने सबकी दावत की है, सबको ही आना पड़ेगा, उस बच्चे को बुलाकर लाओ। तो अबू तालिब ने कहा कि बच्चा उसको बुलाकर क्या करेंगे आप, उसके वास्ते खाना हम यहीं से भिजा देंगे। नहीं 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 नहीं, उसको भेजाओ, उसको बुलाकर लाओ। तो अबू तालिब जो है एक अपने गुलाम को भेजाया, वो गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। तो उसने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। उसने फौरन किताब को देखा, किताब को उलट पलट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर किताब को उलट पलट के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अब वो सब लोग हैरान है कि इसको क्या हो गया, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। तो वो भी हैरान, देखने वाले भी हैरान, ये भी हैरान, सब हैरान। तो इसने कहा, जब खाने से फारिग हो गए तो इसने कहा कि इस बच्चे का बाप कौन है? तो अबू तालिब ने कहा कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, हरगिज ऐसा हो ही नहीं सकता। बुहैरा राहिब ने कहा हरगिज ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बच्चे का बाप जिंदा हो। मेरी किताब ये बताती है कि इस बच्चे के बाप वफात पा चुके हैं, और मेरी किताब ये बताती है कि इस बच्चे के वालिदा भी वफात पा चुकी हैं, वालिद साहब और वालिदा दोनों वफात पा चुके हैं। तो इधर अबू तालिब हैरान हो गए, ये क्या बात है, तुझे कैसे मालूम हुआ? तो अबू तालिब ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इसके वालिद साहब और वालिदा दोनों वफात पा चुके हैं, मैं इसका चचा हूँ। तो अबू तालिब भी हैरान हो गए। तो बुहैरा राहिब ने कहा कि इसका कुर्ता उतारो। तो अबू तालिब ने मना किया, उन्होंने कहा कि आप हाथ जुड़वाएं, इसका कुर्ता उतारें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक उतारा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ मोहर नबूवत थी। तो उसने जैसे मोहर नबूवत को देखा, चीख मारी और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया और उस मोहर को चूमा और कहा कि तुम्हारा ये भतीजा आगे चलकर नबी बनेगा, ये उस उम्मत का आखिरी नबी है। हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक बिल्कुल वो सारी चीजें इस पर
وہ ساری پیشین گویاں اس پر فٹ ہوتی ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، تم اس کو آگے نہ لے جاؤ، میں عیسائی ہوں، مجھے پتا ہے یہ آخری نبی ہیں، اگر تم ان کو آگے لے گئے اور یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے، یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ تو فوراً ابو طالب کو بھی سمجھ میں آیا نبی کیا ہوتا ہے، تو ابو طالب نے پوچھا نبی کا مطلب کیا ہے، تو ابو بحیرہ راہب نے کہا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح یہ بھی ایک نبی بنیں گے۔ تو لیکن ابو طالب کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا ابو طالب نے اپنے چند غلاموں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، اور آپ تجارت کے لیے چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بکریاں چرانے لگے، کافی دن تک، کافی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے، 2 روپے میں، یعنی 2 قیراط سمجھے، 2 روپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے صبح سے شام تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابو طالب آپ کو کہیں بھیجاتے نہیں تھے، اسی لیے کیونکہ اس نے راہب نے کہا تھا ان کو قتل کر دیں گے، اور انہوں نے بھی آپ کی برکات دیکھی ہوئی تھی، تو کہیں بھی نہیں بھیجتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے، اور بکری چرانا معلوم ہوا کہ سنت ہے، اور بکریاں چرانی چاہیے، کیونکہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، کوئی نبی آپ ایسے نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے بکری نہ چرائی ہو۔ کیونکہ بکری چرانے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بکری چرانے سے، بکری کو پالنے سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ بکری جو ہے نا وہ ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے، وہ جگہ جگہ سے چرتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اس لیے بکری کو باندھا جاتا ہے، لمبی رسی میں باندھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جگہ جگہ سے چرتی رہتی ہے، ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے۔ جب وہ ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے تو بکری جو پالنے والا ہے اس کو غصہ آتا ہے، ایک دم غصہ آتا ہے، تو غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور بکری کو نہ مار سکتے ہیں کیونکہ بکری تو بڑی کمزور ہوتی ہے، ایک ذرا سا ہلکا سا مار دے تو بکری مر جاتی ہے۔ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بکری کو گھوسا مار دے بکری مر جائے گی، لیکن مارے نہ، بالکل ہرگز ہمارا مرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بکری کمزور ہوتی ہے، اس کمزور بکری کو مار بھی نہیں سکتے، غصہ نہیں کر سکتے، تو بکری جتنی بھی حرکت کرتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو کنٹرول کرنے کی وجہ سے آدمی کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے اور آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بھی اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا تو بکری پالنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری پالنے لگے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دوست تھے بچپن کے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی الحمصہ اور دوسرے کا نام ہے قیس بن سعید۔ تو وہ ایک جگہ مکے سے تھوڑی دور ایک جگہ جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ جو ہمارے دوست محمد ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ذرا 2-4 دن کے لیے۔ تو ابو طالب نے منع کیا کہ میں ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے کافی منت سماجت کی، اور ادھر حضور کا بھی دل کر رہا تھا، تو حضور نے بھی کہا کہ ہم ملک شام تھوڑی جا رہے ہیں، آپ نے مجھے ملک شام سے روکا ہوا ہے، منع کرتا ہوں ملک شام نہیں جانا، یہ ملک شام تھوڑی جا رہے ہیں، تو تھوڑی دور جا رہے ہیں، ذرا ہم یہاں جا کر آ جاتے ہیں۔ تو ابو طالب نے اجازت دی، حضور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب 2-4 دن کے بعد جب وہاں سے تجارت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، تو حضور نے عبداللہ بن ابی الحمصہ سے کہا کہ تمہارا یہ سامان ہے، اس سامان کو لے کر جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رکے، میں ابھی ذرا اپنے گھر میں کوئی کام آ گیا ہوگا، کوئی کام ان کو پیش آیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی، جو عبداللہ بن ابی الحمصہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ، میں ابھی جا کر گھر کو آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ذرا میرا سامان اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ گھر گئے، بھول گئے، شام ہو گئی، بھول گئے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک دن چلا گیا، دوسرا دن چلا گیا، تیسرا دن چلا گیا، چوتھے دن ایک دم اس کو یاد آیا، ارے میں نے ایک سامان کے لیے حضور کو بولا تھا۔ تو وہ فوراً گھر گئے کہ وہ کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ساتھ گئے تھے، تم بتاؤ کہاں ہیں۔ اور وہ حیران ہو گئے، ان کے ایک دم فوراً دل میں آیا ایسا نہ ہو کہیں وہیں کھڑے ہوں۔ تو فوراً وہ جو عبداللہ بن ابی الحمصہ تھے وہاں پر گئے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 4 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے ہوئے، 4 دن۔ اب یہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان سے لڑائی کی، نہ ان کو مارا دھمکایا۔ حضور نے صرف اتنا ایک جملہ کہا، عجیب جملہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، سیرت النبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حضور نے صرف اتنا کہا، یار تم نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، تم نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، تم نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، 4 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صرف اتنا کہا۔ اس کے بعد اپنے آگے ختم۔ تو یہاں سے جب اس نے دیکھا عبداللہ بن ابی الحمصہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار ہیں کہ میری امانت کو لے کر گھر نہیں گئے اور اتنے سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، تو اس نے پوری مکے کے اندر مشہور کیا کہ صادق امین، صادق اگر کسی کو دیکھنا ہے محمد کو دیکھو، امین اگر کسی کو دیکھنا ہے محمد کو دیکھو، تو اس نے پورے مکے کے اندر مشہور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 سال کے ہیں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صادق امین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے لوگ کم پہچانتے تھے، صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچانتے تھے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے کے اندر صادق اور امین کے نام سے پہچاننے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 25 سال۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی بہت بڑی تاجر تھی، ان کو ضرورت تھی کسی ایسے آدمی کی جو نیک ہو، ایماندار ہو، جو سچ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، کیونکہ وہ اپنا مال لے کر بہت سارے لوگوں کو بھیجتے تھے تو سب گھپلا کرتے تھے، مال بکتا تھا 10 روپے کا، بتاتے تھے 5 روپے کا، تو ایسے کسی سچے کی اور کسی صادق اور کسی امین کی ان کو تلاش تھی، تو ان کو ایک دم معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، چلو میں بھی ان کو آزماتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو وہ تو دیکھتے حیران ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا چمکدار، اتنا روشن تھا، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو ڈبل اجرت دوں گی، جتنا میں اوروں کو اجرت دیتی ہوں آپ کو 2 گنا اجرت دوں گی، آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے تو تم سے منع کیا ہوا ہے ملک شام جانے کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ چچا جان اب میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میری عمر اب 25 سال ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں کوئی بچہ نہیں رہا، میں حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، آپ مجھے جانے دیجیے۔ تو حضرت خدیجہ کا سامان لے کر آپ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جب گئے تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے جن کا نام میسرہ ہے، تو میسرہ کو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ تو میسرہ راستے کے جو حالات دیکھی وہ حالات دیکھ کر حیران ہو گیا، آ کر اس نے وہ سارے حالات حضرت خدیجہ کو بتائے۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ جتنے بھی اب تک قافلے گئے ہیں وہ تمام قافلے والے نہ اونٹوں کو پانی پلاتے، نہ چارہ ڈالتے اور نہ گھوڑوں کو چارہ ڈالتے ہیں، سارا دن اونٹوں کو چلاتے ہیں، ساری رات اور سارے دن جو ہے وہ اونٹوں کو گھوڑوں کو بالکل چلاتے رہتے ہیں، نہ ان کو روکتے ہیں، نہ وہ تھک جاتے ہیں اور پیاس کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں پلاتے۔ یہ آپ کا ایسا بندہ ہے کہ ہر گھنٹے میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کو پانی پلاتا ہے، اپنے لیے پانی نہیں ہے لیکن پھر بھی اونٹوں کو پانی پلاتا ہے، گھوڑوں کو پانی پلاتا ہے۔ اور ایک منظر تو یہ دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی اونٹ کی، تو وہاں پر قافلے کو رکا دیا کہ بھئی آگے نہیں جائیں گے جب تک اونٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں تو جانا ہے، کیونکہ وہاں پر جو مارکیٹ اور بازار لگتا ہے وہ چند دن کے واسطے لگتا ہے، اگر ہم یہاں رکیں گے تو مارکیٹ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ جو اونٹ تھا اس اونٹ کے کان میں کچھ کہا تو فوراً اونٹ اٹھ گیا، فوراً اونٹ اٹھا، اور وہ اونٹ جو بیمار تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور بن گیا، اتنی جان دوسرے اونٹوں میں نہیں تھی جتنی جان اس کے اندر آ گئی۔ تو میسرہ نے سارے واقعات بتائے اور یہ بتایا کہ ہم یہاں سے ملک شام گئے تو دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، ہم دھوپ میں رہتے تھے لیکن کبھی یہ دھوپ میں نہیں رہے، ہم ان کے قریب آتے تو ہم بھی سائے میں آ جاتے، ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے اور جانوروں پر رحم کرتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب ملک شام گئے تو ملک شام میں ایک نستورہ راہب تھا، نستورہ راہب، وہ بھی اپنے گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نستورہ راہب جو تھا وہ خاندانی عالم تھے، تو انہوں نے اپنے خاندان میں کہا ہوا تھا، ان کا جو گرجا گھر تھا وہ جو گرجا گھر تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کا ٹھہرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوں اور میرے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا۔ ان کے گھر کے سامنے، وہ گرجا گھر کے سامنے ایک درخت تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ تو میں بیٹھا ہوں، اگر میرے بعد کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تو وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے جا کے 550 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 571 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ سارا خاندان جو ہے وہاں بیٹھ کے، وہ سارا خاندان 550 سال سے بیٹھا ہوا رہتا اور اس درخت کو دیکھتا رہتا کہ کون یہاں پر بیٹھے گا۔ سالوں گزر گئے، اب وہ نستورہ جو راہب تھا وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اب اچانک اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ حیران ہوا کیونکہ اس کو تو معلوم تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ہوا تھا۔ اب وہ حیران ہو گئے، وہ فوراً بھاگ کر آئے اور میسرہ سے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد ہے، ان کا نام محمد ہے۔ کہاں کے ہیں؟ کہا عرب کے ہیں، قریش خاندان کے، بہت نیک و شریف خاندان کے ہیں۔ کہا کہ آپ ان کو بول سکتے ہو کہ کرتا اتارنے کے لیے؟ تو پہلے تو منع کیا، پھر میسرہ نے کیسے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا اتروایا تو دیکھا کہ یہاں پر مہر نبوت تھی، اس نے بھی مہر نبوت کو چوما اور ایک دم چیخ ماری اور کہا کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو حضور نے اور میسرہ نے جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے ہمارے خاندان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ آخری نبی ہوگا، لہٰذا آپ آخری نبی ہو۔ میسرہ نے یہ سارے واقعات حضرت خدیجہ کو بتائے تو حضرت خدیجہ حیران ہو گئی، یہ سارے واقعات سن کر حیران ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے تجارت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفع، جو ان کا جو مال بکا اس کا ڈبل منافع ہوا، تو وہ بھی حیران ہو گئی۔ یہ تو حقیقت میں صادقہ امین ہے کہ پہلے میں جتنے لوگوں کو بھیجتی تھی وہ ہمیشہ گھاٹا کر آتے تھے، ابھی آئے ہیں تو ڈبل نفع کما کر آئے ہیں، اور اتنے صادق اور امین جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ جو ان کی باندھی تھی، نفیسہ کو بھیجایا کہ آپ جو ہے نکاح کا پیغام لے کر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر گئے تو حضور نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کو پوچھوں گا۔ تو ابو طالب سے جب پوچھا گیا تو ابو طالب فوراً راضی ہو
ہو گئے کہ یہ تو وہ مکے کی وہ عورت ہیں جو سب سے زیادہ امیر ہیں، مالدار ہیں، بڑی تاجرہ ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں. یہ کس سے بھی نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ ان کی پہلے 2 شادی ہو چکی تھی، وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی. اب ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں ان سے شادی کروں، لیکن وہ منع کرتی تھی مجھے شادی نہیں کرنا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نکاح کا پیغام بھیجا، ابو طالب راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے. یہاں حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. دیکھیں آپ 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 65 سال کی عمر میں ہوئی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال ساتھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے، یعنی 6 اولاد، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا. جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کی ہیں، جتنے بھی نکاح کیے. لیکن حضرت خدیجہ کا ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح پڑھایا اس میں اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور نکاح میں جو مہر ہے، مہر جو ہے 20 اونٹ مہر دیے. کتنے؟ 20 اونٹ مہر دیے. یہاں 20 اونٹ آپ لگا سکتے ہیں کتنے لاکھ روپے کے ہوں گے. اس زمانے میں 20 اونٹ لاکھ روپے کے دیے، اور آج تو جو ہے 10-20 ہزار روپے، 25,000 50,000 روپے کا مہر بنتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنا کم مہر دے تو شرم نہیں آتی. آپ اپنے نبی کا مہر دیکھیں کہ نبی کا مہر کتنا ہے. 20 اونٹ نبی کا مہر ہے، بتاؤ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ مہر بندھائے، جتنا زیادہ مہر ہوگا اتنی بیوی آپ کی قدر کرے گی. تو بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے وہ خدیجہ ہے قیامت تک. اس امت کی بہترین عورت، سب سے اچھی عورت، نیک عورت، شریف عورت، خوبصورت عورت، اور عادت و اخلاق میں سب سے بھرپور، سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے قیامت تک، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے. اس کے علاوہ قیامت تک کوئی جو ہے ایسی عورت نہیں آئے گی جیسا حضرت خدیجہ ہے. تو حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے. غار حرا میں جا کر آپ جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے، عبادت کرتے، ذکر کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اتنی ساری، ان مخلوقات کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال 6 مہینے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی، 17 رمضان 10 اگست 600، یعنی اگست جو چل رہا ہے اب یہی مہینہ 10 اگست 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو جب ہی بن چکے تھے جب اس دنیا کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا، آپ تبھی نبی بن چکے تھے. لیکن دنیا کے اعتبار سے، جو ظاہری اعتبار سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 مہینے 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی. 17 رمضان یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اور 10 اگست 610 عیسوی پیر کا دن تھا. 610 عیسوی اور پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور کہا اقرا، آپ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں. تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ زور سے دبایا، پھر کہا اقرا، پھر کہا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ زور سے دبایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں. اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، آپ نبی بن گئے، 5 آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہوگی، آپ گھبرا گئے اور گھر میں گئے. گھر میں جا کر کہا زملونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کمبل اڑا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھبراہٹ تھی، جو ایک کپ کپی تھی، جو سردی تھی، وہ ختم نہ ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی گھبرا گئی. تو وہ ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا بھائی ہیں ان کے پاس لے گئے. اس زمانے کے عالم تھے، توریت اور انجیل کا ان کے پاس علم تھا، اور وہ عیسائیوں کے بڑے عالم تھے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھائی تھے. ان کے پاس لے گئی. تو ورقہ بن نوفل نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر فوراً کہا کہ مبارک ہو خدیجہ، مبارک ہو، آپ کے شوہر اس امت کے آخری نبی بن چکے ہیں، یہ نبی ہیں. ان کو بھی جو حیرانی ہو رہی تھی نبی کیا ہوتا ہے، تو وہ کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھے. ان کے بعد جو آئے اور یہ جو 5 آیت انہوں نے مجھے پڑھ کر سنائی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن ہے، قرآن. اور جو ان کے پاس آئے ہیں وہ وہی فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. جو فرشتے توریت لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، وہی فرشتے ان کے اوپر آئے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک مصیبت اور ایک تکلیف یہ ہے کہ مکے کے لوگ ہی ان کو نکال دیں گے.
مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھ کھولی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے لوگ، میرے اپنے خاندان کے لوگ مجھے نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا، لیکن میں اس وقت نہیں رہوں گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا، آپ کو مدینہ جانا پڑے گا. یہ ہماری کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چند دن کے بعد ورقہ بن نوفل کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. ورقہ بن نوفل کو چند دن کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ اس امت کی پہلی واحد عورت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سنا، سب سے پہلے نبی کو دیکھا. یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کس نے دیکھا؟ حضرت خدیجہ نے دیکھا. سب سے پہلے دیکھنے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے قرآن سننے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کی خدمت کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کی مدد کرنے والی حضرت خدیجہ ہے. قرآن کو سب سے پہلے اگر کسی نے سنا وہ حضرت خدیجہ نے سنا. اس لیے مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے. مسلمان جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جو بھی عمل تھے وہ عمل کرتے رہے خفیہ طریقے سے 3 سال تک. 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تاکہ شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، فکر پیدا ہو، اور جو اب تک وحی نازل ہوئی ہے اس پر غور و فکر کیا جائے. اس لیے 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 سال تک جب میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو میرا دل کرتا میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں اور کود جاؤں، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، اپنی جان دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات آتی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آتے اور فرماتے آپ فکر نہ کریں، آپ ہی سچے نبی ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ فکر نہ کریں. ان 3 سالوں کے اندر 25 سے 30 مسلمان ہوئے، 25 سے 30 مسلمان ان 3 سالوں کے اندر ہوئے، جس میں سے بہت سارے صحابی ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو 3 سال کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنِ. یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو کلمہ پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ پہاڑ پر گئے، اور پہاڑ پر جانے کے بعد آواز لگا یا صباحہ یا صباحہ یا صباحہ. یعنی یہ ایک الارم تھا، یعنی یہ ایمرجنسی الارم ہے. یعنی جب بھی کوئی مصیبت مکے پر آتی تو فوراً ایک آدمی پہاڑ پر چڑھ کر کہتا یا صباحہ، تو فوراً تمام کے تمام مکے کے سارے لوگ وہاں چلے جاتے، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے بچے سب چلے جاتے. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں تو تمام لوگ حیران ہو گئے. تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کیا ہوا؟ سب نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تم سب کو ہلاک اور برباد کر دے گا، کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں، اگر آپ کا کوئی دشمن بھی اگر یہ بات کہے گا تو ہم اس پر بھی یقین کریں گے. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، میں آخری نبی ہوں. اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے، عذابات سے بچنا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جو 360 بت تم نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان 360 بتوں کو توڑ دیا جائے. تو فوراً وہ لوگ اپنے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، اور سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہا تبن لک سائر الیوم علیہذا جماعتنا، کہ آج کا دن برباد ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ابو لہب نے فرمایا آج کا دن تیرے لیے بربادی کا دن ہو کہ تو نے ہمیں علیہذا جماعتنا، اس لیے تو نے جو ہے ہمیں جمع کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، جوش آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ لہب نازل فرمائی، اور ود فیملی جو ابو لہب ہے، ابو لہب کا 2 بیٹے عتبہ عتیبہ اور ام جمیل جو بیوی ہے، یعنی یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کے خلاف ود فیملی جہنمی ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہنمی ہونے کا اعلان کیا کہ یہ چاروں جہنم میں ود فیملی یعنی پوری فیملی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جس نے کہا یعنی جو اپنے تھے آج وہ بیگانے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی تھی رقیہ ام کلثوم، وہ عتبہ عتیبہ ابو لہب کے نکاح میں تھی. تو فوراً ابو لہب گھر آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو. تو فوراً ان دونوں نے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو اس ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تھوکا. تو حضور نے ان کے لیے بددعا کی یا اللہ ان دونوں ظالموں پر کوئی کتا مسلط کر. پھر ایک دن ایسا آیا لوگوں نے دیکھا کہ شیر آیا، اور شیر نے ان دونوں کو چیر پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے جو ہے ایسا قیمہ بنا دیا کہ ان کے چتھڑے بھی نہیں ملے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی ان لوگوں پر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعوت کی، مشورہ کیا گھر میں کیا کیا جائے. تو ایک دن دعوت کی. تو دعوت کے بعد جب سب نے دعوت کھا لی جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بارے میں کہا آپ کلمہ پڑھو. تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا جن کی عمر صرف 12 سال تھی. صرف حضرت علی نے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. اور سب کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
को बुरा भला कहकर चले गए। फिर वक्त ज़्यादा हो रहा है, फिर जो है काफ़ी लोग कलमा पढ़ते रहे और काफ़ी लोगों ने कलमा पढ़ा, तो लोग जो है वो जुल्म करते रहे। अबू जहल जुल्म करता रहा। जिस तरह हज़रत बिलाल के बारे में आपको मालूम है, हज़रत अम्मार के बारे में मालूम है, हज़रत सुमैया, हज़रत जुनैरा है, हज़रत खुबैब हैं, हज़रत खब्बाब हैं, तो ये तमाम वो सहाबा हैं और वो सहाबियाँ हैं जिन पर जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा हो गई। जुल्म की इंतहा हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलके 5 साल हो गए, यानी नबूवत के 5वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप हबशा चले जाएं, यानी जितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया है वो सारे के सारे लोग जो है वो हबशा चले जाएं। तो सारे के सारे लोग हबशा चले गए, नज्जाशी के पास गए। नज्जाशी ने पूछा तो जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़रत अली के बड़े भाई हैं, उन्होंने हज़रत जाफर तैयार को सूरह मरियम पढ़कर सुनाई। तो सूरह मरियम उसने सुना तो उस जो नज्जाशी बादशाह था उसने भी कलमा पढ़ लिया, नज्जाशी ने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी मुसलमान हो गया, हालांकि वो ईसाई था। लेकिन जब उसने सूरह मरियम के अंदर हज़रत मरियम के जो वाक़यात सुने, उनकी जो तारीफ सुनी, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनी, तो वो कुरान का फ़ैन हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा कि मैं बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा, लेकिन मुलाकात से पहले पहले उनकी वफात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि नज्जाशी की वफात हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की। मक्के में ही उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की। लेकिन उसके बाद भी जुल्म बढ़ता गया, इतना जुल्म बढ़ा, तमाम जालिमों ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तैयार किया कि तुम जाकर कत्ल करो। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने वाक़या सुने हुए हैं काफ़ी मरतबा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको कत्ल करने चले, लेकिन अल्लाह की हिकमत ही कुछ और थी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मुराद नबी है। हुजूर ने हज़रत उमर के बारे में दुआ की, तो जो कत्ल करने चले थे वो गुलाम बनकर आ गए, कातिल बनकर चले लेकिन गुलाम बनकर लौटे। आपने भी कलमा पढ़ लिया। ये जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला कलमा पढ़ा है, ये नबूवत का 6ठा साल है। इसी साल हज़रत उमर ने भी कलमा पढ़ा, इसी साल हज़रत हमजा ने भी कलमा पढ़ा, ये 6ठा साल है। और फिर जब 7वां साल आया नबूवत का, तो तमाम जो कुफ़ार मक्का है, मुशरिकीन मक्का है, वो अबू तालिब के पास गए, आपके चचा के पास। तो कहा ये हमारे माबूदों को बुरा भला बोलता है, इसलिए इसको रोका जाए। अगर ये नहीं रोकता है तो हम इसके सामने 3 चीजें पेश करते हैं। अगर इसको सरदारी चाहिए तो हम इसको मक्के का सरदार बना लेते हैं, अगर इसको माल चाहिए तो पूरे मक्के का जितना हमारे पास माल है वो सारा माल इसको दे दिया जाता है, हम दे देते हैं। और तीसरी बात ये, अगर ये किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता है तो मक्के में ये देख ले, जो इसको खूबसूरत लगे हम उससे इसकी शादी कर देंगे। तो अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया और ये तीनों पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मक्के की बातें कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया की दौलत भी मुझे दे दी जाए तो भी मैं इन 3 बातों पर राजी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं नबी हूं और मुझे अल्लाह ने यह फरमाया कि हर आदमी कलमा पढ़े, मैं अपने अल्लाह की तौहीद बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम कितना भी कर ले। बस फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुम्हारा बाइकाट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया और 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब में कैद कर दिया गया, यानी 7वां साल 8वां साल, यानी 7वें साल ये बात हुई, 8वां साल 9वां साल 10वां साल, ये 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शेब अबी तालिब में कैद रहे। और शेब अबी तालिब, अबू जहल जो था वो शेब अबी तालिब एक घाटी है और अबू जहल उस घाटी के सामने बैठता था, यानी कोई भी इनको खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा। वहां पर भूख और प्यास से तड़प गए लोग। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की विलादत वो शेब अबी तालिब के अंदर हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की विलादत जो है वो शेब अबी तालिब के अंदर हुई है, जब उस घाटी के अंदर हुई है। जब अबू जहल को बताया गया तो अबू जहल इतना जालिम था, उसको कोई रहम ना आया। और साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था शेब अबी तालिब में, तो हम लोग भूख और प्यास से इतने तड़पे, तो हमारा जूता होता है चमड़े का, हमने वो चमड़े का जूता लिया और उसको चूसते थे, उसको चूस कर अपनी प्यास और भूख को बुझाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे दिन देखे, कैसे कैसे अजीब अजीब दिन देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब तालिब में कैद किया गया तो एक अहदनामा लिखा गया, उसके ऊपर लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। वो अहदनामा लिखकर काबे के अंदर चिपका दिया गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को कहा कि वो जो अहदनामा था उस अहदनामे को दीमक चाट गई, 3 सालों को दीमक चाट गई, लेकिन उस पर जो अल्लाह का नाम है बिस्मिल्लाह, जो अल्लाह का नाम है बिस्मिल्लाह के बाद अल्लाह आता है, ये बाकी है और तमाम के तमाम को दीमक चाट गई। तो अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा जो है वो झूठ नहीं बोलता है। अबू तालिब ने अबू जहल को बुलाया और अबू जहल से कहा इस तरह का मामला है। तो अबू जहल ने कहा सारी बात झूठी है। तो अबू तालिब ने कहा कि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता है, अगर ये बात झूठ है तो हम मक्के से चले जाएंगे। तो अबू जहल ने भी कहा अगर ये बात झूठ निकली तो तुम मक्के से चले जाओगे, ये बात अगर सच हुई तो बाइकाट खत्म कर दिया जाएगा आज ही। जब काबे को खोला गया और काबे के अंदर देखा गया वो सारे पर्चे को दीमक खा गई, वो सारे अहदनामे को दीमक खा गई, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। अब अबू जहल जो शर्मिंदा हुआ, परेशान हुआ, करें तो करे क्या, फिर वो बाइकाट खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के के अंदर दोबारा आ गए। लेकिन
عجیب بات دیکھیں آپ، جب 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ابو طالب سے مکہ آ گئے تو مکے میں آنے کے فوراً بعد چند مہینے کے بعد وہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت خدیجہ جب ابھی شیخ ابو طالب میں قید رہے تو نہ کھانے کی وجہ سے اور اتنی کمزوری اور کمزور ہو گئے اور بیماریاں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وفات پا گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا۔ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی تھی کہ آپ کے تکلیفوں والا سال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائف والا تکلیفوں والا سال ہے، اور جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ وفات ہوئی، یہ 2 سال ایسے میرے لیے بڑی تکلیفوں والے سال ہیں، بڑی مصیبتوں والے سال ہیں۔ میں نے ان 2 سالوں میں بڑی مصیبتیں دیکھی، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ لیکن تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ظالموں کے لیے سارے دروازے کھل گئے، ظالموں نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کیا۔ تو 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تو مایوس ہو گئے، تو 11ویں سال نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور طائف جا کر وہاں 3 بھائیوں سے ملے جو وہاں سردار تھے، عبد باللیل، مسعود، حبیب۔ تو تینوں نے منع کیا، تینوں میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کا غلام تھا عداس، اس نے کلمہ پڑھا۔ یعنی بادشاہوں کو، سرداروں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، لیکن غلاموں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ اس میں سے ایک ظالم نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو تمہیں اس طرح بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ظالم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ملا نہیں تم کو نبی بنانے والا۔ تو ایک ظالم نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، نبی کی بات تو میرے اوپر ویسی اثر کرنی چاہیے، اگر تم نبی ہو تو تمہاری باتیں میرے اوپر ویسی اثر کرنی چاہیے، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تینوں ظالموں نے منع کیا، اور تینوں ظالموں نے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے خون سے لہولہان ہو گئے۔ 11ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر پر لیٹے ہوئے تھے، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور 11ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا۔ پھر مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد جو وہ رخصتی ہوئی، تو نبوت کا جب 12واں سال آیا تو مدینے کے اوس و خزرج 2 قبیلے تھے، وہ قبیلے وہ دونوں قبیلے مکے میں آئے۔ تو مکے میں جب حج کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمے کو پیش کیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان بن گئے۔ جب وہ مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، اتنا ٹورچر کیا جا رہا ہے مکے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، آپ مدینے میں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو انہوں نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں سال آیا تو 13ویں سال پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، مکے میں کوئی بچا نہیں، چند صحابہ تھے۔ تو جب 13واں سال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نبوت کے 13ویں سال کہ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہ ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کافی وقت بھی ہو گیا ہے، تو کسی موقع پر وقت ملے گا تو ہجرت کا واقعہ بھی بتایا جائے گا۔ تو لیکن مکے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال رہے، تو مکے کی 13 سالہ زندگی میں 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر، اور یہ ایک صف اول کے مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا جو ایمان ہے وہ ایک طرف، اور پوری دنیا کے قطب اور ولی اور ابدالوں کا ایمان ایک طرف، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم سہا اور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ابو جہل کا جو انہوں نے ظلم سہا وہ ایک خطرناک ظلم تھا۔ وہ ایسی داستان ہے کہ اس داستان کو ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں کہ جن کو ابو جہل نے بیچ میں 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کر 2 ٹکڑے۔ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ داستان ہے جس داستان کو آدمی سن نہیں سکتا ہے۔ ابو جہل نے وہ لوہے کی سلاخیں لے کر گرم کر کے تندور میں ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور آنکھوں کو پھوڑ دیا، زنیرہ کی۔ عجیب داستان ہے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت عمار ہیں۔ اس طرح اتنا ظلم کیا کہ اس ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو جاتے جاتے کعبے کو دیکھتے اور کہتے کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے، کعبہ میرا دل نہیں کر رہا تجھ سے دور جانے کے واسطے، حجر اسود میرا دل نہیں کر رہا تجھ سے دور جانے کے واسطے، لیکن ان ظالموں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، تو مکے کے اندر تو 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے اور کلمے کی محنت ہوئی، دین کی محنت ہوئی، اسلام کی محنت ہوئی، تو 1.25 لاکھ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ زندہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ حیات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو تیار کیا مدینے کے اندر صرف 23 سال کے عرصے میں۔ تو یہ کافی وقت ہو گیا ہے اور یہ کافی باتیں ہو گئی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی زندگی تھی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں ہم ایک کام کریں کہ ہم اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ کریں،
حضور کی سیرت کا تذکرہ کریں. جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے بس ایک ہی بات ہمارے ذہن میں ہے, 12 وفات آئے گی, 12 ربیع الاول کے دن آئے گا, یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, جلوس میں جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ سب کریں گے, لیکن یہ بتاؤ کہ حضور کا تذکرہ گھر میں کب کریں گے؟ ابھی ایک بچے کو پوچھا, چند دن پہلے پوچھا گیا, ایک انٹرویو لے رہے تھے صاحب, انہوں نے میرے پاس ویڈیو بھیجائی, ایک بچہ جلوس میں جا رہا تھا ربیع الاول کے میں, 12 وفات کے میں جلوس میں جا رہے, تو اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ خدا کی قسم میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا نام گاندھی ہے. بتاؤ. ایک بچے کو پھر دوسرے کو پوچھا کہ ہمارے نبی کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی کی قبر امریکہ میں ہے. ایسا جو آدمی مرنے مٹنے کو تیار ہے حضور کے نام پر, اور یہ کہتا ہے کہ میں عشق میں جو ہے عشق میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تو مرے, ایسا مرنے مٹنے والا حضور کے نام پر, اور حضور کی سیرت سے اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں آنے سے پہلے گھر میں اپنے تمام جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں ان کو بٹھائیں اور حضور کی سیرت کا تذکرہ کریں. جو بھی کتاب آپ کو پسند ہو وہ کتاب پڑھیں, حضور کا تذکرہ کریں کہ حضور کیوں اس دنیا میں آئے, حضور کا آنے کا مقصد کیا تھا. سب کام کیا لیکن گھر میں حضور کا تذکرہ نہیں ہوا. اس لیے ہماری عورتوں کو اتنے غافل ہیں, عورتیں اتنی غافل ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ایک عورت کو ابھی ایک صاحب نے پوچھا, ایک صاحب نے کہ امام حسن حسین کس کے بیٹے تھے؟ اس عورت نے کہا کہ حضور کے بیٹے تھے. بتاؤ اتنی غافل مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں اور آنے سے پہلے یہ کام کریں, اپنے گھر کے سب لوگوں کو بٹھائیں, حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے, آغاز کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.